Assalamu alaikum. With CSS Islamic Studies, Muhammad Mirza is once again with you, and we are discussing the topic of women in Islam. This lecture is going to be about women in the West versus women in Islam. Now, this is a major debate, and there have been questions in the past about this particular paradox. ایک طرف ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پر جو لیڈنگ آرگیومنٹس ہیں آف ویمن رائٹس کم فرام دا ویسٹ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان کئی دفعہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ جی شاید ہمارے ہاں جو حقوق عورتوں کو دیے گئے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ویسٹ کے ہیں. اینڈ اس کے اوپر یو نیڈ ٹو ہیو ویری کریٹیکل اپروچ اینڈ یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو تھنک فار یور سیلف اینڈ ان یور آنسر دس شوڈ ریفلیکٹ دیٹ یو ہیو تھاٹ اباؤٹ دی ایشو اینڈ کم اپ وتھ گڈ آرگیومنٹس. I will give the disclaimer once again that whatever we study in these lectures, particularly with women rights, is for the purpose of the CSS Islamic Studies paper only. So you have no right to quote me elsewhere کہ جی آپ نے لیکچر میں یہ کہا ہے یا وہ کہا ہے. These are not either my views or anybody else's views. These are the standard view that we take when we are answering questions in the Islamic Studies paper. And particularly the question of West versus Islam is something that is very interesting because this will even if they don't ask this to you directly, کوئی بھی ویسٹ اور اسلام کا کمپیریزن آتا ہے تو اس میں عورتوں کا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ بڑا سیریس ہوتا ہے. شروع اس لیکچر کو اس طرح کرتے ہیں کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ ویسٹ نے عورتوں کو حقوق دیے کیا ہے تاکہ ہمیں پہلے پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, پھر ہم اس سے مقابلہ کریں کہ اسلام نے اس کے مقابلے میں کیا کیا. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں تاریخی طور پر ہسٹوریکلی عورتوں کے حقوق نہیں تھے. ہم نے دوسرے لیکچر میں سنا اینشنٹ گریس میں, اینشنٹ روم میں, حتیٰ کہ انگلینڈ میں, امریکہ میں کچھ سال پہلے تک, کچھ 100 سال پہلے تک بھی خواتین کو برابری کی دور بات انسانی حقوق بھی نہیں دیے جا رہے تھے. اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. یہاں پر خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا, خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا بندوں کے شانہ بشانہ حق نہیں تھا. خواتین, اور بڑی مشہور رائٹرز بھی ہیں, پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی رائٹر ہیں جین آسٹن, یہ جو رائٹرز تھیں خواتین یہ اپنا نام چھپاتی تھیں کہ اگر پتہ چل گیا لوگوں کو کہ یہ کتاب کسی خاتون نے لکھی ہے تو لوگ کتاب نہیں خریدیں گے. ایون آج بھی ہیری پوٹر کی مصنفہ جے کے راولنگ جو ہیں خاتون ہیں اور ان کا نام ہے جوان, تو وہ چاہتی تھیں ان کی کتابوں میں ان کا نام آئے جوان رولنگ. تو ان کو پبلشر نے کہا کہ بچے جو ہیں وہ بھی خاتون کا نام پڑھ کر تو سمجھتے ہیں کہ کتاب لڑکیوں کے لیے تو خریدتے نہیں ہیں, تو آپ کا نام جوان کی بجائے ہم جے کے راولنگ لکھ دیتے ہیں. تو یہ بایسیز ویسٹ میں آج بھی پائے جاتے ہیں اور ماضی میں بہت زیادہ تھے. اس کی مثالیں میں اگر سب سے جدید سے شروع کروں تو ان سوئٹزرلینڈ ٹل 1991 there were places in Switzerland where women were not allowed to vote. Can you imagine? Now, in Pakistan, women have been allowed to vote since the first election. Even before partition, women were taking part in the elections in Pakistan. But in Switzerland, there was a place where the vote ka right to women was given only in 1991. اور examples دیکھیں کہ امریکہ میں 1970 تک اگر عورت نے بینک سے کریڈٹ کارڈ لینا ہوتا تھا تو اس کو اپنے ہسبینڈ کی اجازت چاہیے ہوتی تھی. اس سے آگے چلیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں خواتین کو بندوں کی طرح پراپرٹی رکھنے کا حق نہیں تھا سن 1900 تک, جس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے 1400 سال پہلے عورتوں کو جائیداد میں حصہ دینے کا حکم دے دیا, انہیریٹنس لاز کے اندر بھی ان کو حصے دار بنا دیا. تو یہ ویسٹ میں 1900 آج سے 100 سال پہلے تک بھی یہ رائٹ نہیں تھا. اور اس سے اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو 1891 میں پہلی دفعہ قانون بنایا گیا انگلینڈ میں کہ بندوں کو, عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے پہلے اگر بندہ کسی خاتون کو مارتا تو اس پہ صرف ایک بین تھا, اور وہ آپ سنیں گے تو آپ بھی ہنسیں گے کہ کیا مذاق ہے. صرف رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک بندوں کو منع تھا کہ آپ اپنی بیویوں کو اس ٹائم میں نہیں مار سکتے. اور اس کی لاجک یہ تھی کہ اگر آپ اس ٹائم میں اپنی بیویوں سے لڑیں گے اور ان کو ماریں گے تو نیبرز ڈسٹرب ہوں گے, تو نیبر ڈسٹرب نہ ہو اس لیے آپ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک اپنی بیویوں کو مار نہیں سکتے. اس کے علاوہ آپ بیوی پر تشدد کر سکتے ہیں. یہ یو کے کا لا تھا 1891 تک. تو یہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی سچویشن تھی, جبکہ اسلام نے خواتین کے ساتھ سختی کو آج سے 1400 سال پہلے ہی
منع فرما دیا تھا. اچھا اب یہ جب حالات تھے ادھر اتنے خراب ویمن رائٹس کے, تو اس ماحول کے اندر جب خاص طور پہ جنگیں ہوئی, خاص طور پہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ورلڈ وار 1 جس کو بولتے ہیں, تو سارے بندوں کو جنگ کے محاذ پہ جانا پڑ گیا. پیچھے سے کوئی نہیں تھا جو ان کے کام کر سکتا. کھیت, فیکٹری, انڈسٹری, بسیں, ان چیزوں کا خیال رکھ سکتا. تو اس دور میں پھر خواتین جو ہیں وہ آگے نکلیں اور انہوں نے اپنے حقوق کی بات کو باقاعدہ طریقے سے شروع کیا. 3 ویوز میں یہ بات ہوئی اور ان کو ہم کہتے ہیں 3 waves of feminism. 3 دور ہیں, پہلا دور, دوسرا دور اور تیسرا دور. پہلا دور ہے تقریباً سن 1900 کے آس پاس لگ بھگ, اور یہ ختم ہوتا ہے 1919 کے اندر. دوسرا دور ہے, بلکہ 1919 کیا آپ 1920s بول دو, جنرلی 20s تک. دوسرا دور سیکنڈ ویو کہلاتا ہے اور یہ ہوا ہے تقریباً 1960s کے اندر. اور تیسرا جو ہے وہ تھرڈ ویو کہلاتا ہے اور یہ تقریباً 1990s کے اندر شروع ہوا تھا, اور ابھی می ٹو کیمپین سے پہلے تک کا جو دور ہے اس کو ہم تھرڈ ویو کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک فورتھ ویو بھی فیمنزم کی آ چکی ہے, اور اس کی پہچان جو ہے, جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے می ٹو موومنٹ دیکھی, وہ اس کے اندر ہے, پر وہ ابھی ہمارے سلیبس کے اندر ایز سچ کورڈ نہیں ہے. اب یہ کیا تھا ان 3 ویوز کے اندر, اس کو بریفلی ڈسکس کر لیں تاکہ ہمیں مکمل طور پہ سمجھ آ جائے کہ ویسٹ نے آہستہ آہستہ خواتین کو کیا حقوق دے دیے. سب سے پہلی ویو جو تھی, جو 1900 ارلی 1900 میں ہوئی ہے, اس میں خواتین کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی, اس کو کہتے ہیں سفریج. سفریج کا مطلب ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کی اجازت. سادہ سی بات, اگر آپ کسی کو برابر انسان سمجھتے ہو, اگر آپ سمجھتے ہو کہ کوئی انسان سوچنے کی, سمجھنے کی, فیصلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے, تو اس کو ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دے رہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ عاقل نہیں ہے, بالغ نہیں ہے, وہ سوچ نہیں سکتے, وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. خواتین نے اس مسئلے پر اپنے آپ کو متحرک کیا. They got together on this issue that men do not consider us equal. Men do not consider us equal human beings or rational human beings. That is why men don't give us the right to vote. So we demand that we be given the right of vote. Right of vote کو بولتے ہیں سفریج, اور اس موومنٹ کا نام تھا سفریجیٹ موومنٹ. سفریجیٹ موومنٹ. اور اس کا اختتام ہوا تھا کہ جب خواتین کو آخر کار بندوں کے برابر عقل کے اعتبار سے مانا گیا اور ان کو ووٹ کا رائٹ دیا گیا. دوسرا سفریجیٹ موومنٹ کے ساتھ جو چیز چل رہی تھی وہ تھی پراپرٹی رائٹس کے اوپر. خواتین کہتی تھیں کہ جب ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان ہیں, تو جب وہ پراپرٹی خرید اور بیچ سکتے ہیں اور جائیداد میں ان کو حصہ ملتا ہے, وراثت میں ان کو حصہ ملتا ہے, انہیریٹنس شیئر ملتا ہے, تو ہمیں کیوں نہیں ملتا. اس کے اوپر دوسرا ان کا پوائنٹ تھا. تیسرا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو قانون کی نظر میں عورت اور مرد میں تفریق کیوں ہے, کیوں عورتوں کو قانوناً آزاد شہری نہیں مانا جاتا تھا اور بندوں کو مانا جاتا تھا. یہ ان کی ڈیمانڈز تھی فرسٹ ویو کے اندر, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب جائز ڈیمانڈز ہیں. ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں جو بالکل الٹی بات کرتے ہیں, اور جو فیمنزم کی موومنٹس ہیں اور فیمنزم ہے, اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ لیکچر اس لحاظ سے آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ فیمنزم نے کس دردناک ماحول کے اندر اپنی جو موومنٹ ہے اس کو سٹارٹ کیا, اور فیمنزم کا اصل مقصد کیا تھا اور کیا ہے. جو فرسٹ ویو فیمنزم ہے اس کا مقصد ہے کہ عورتوں کو ووٹ کا رائٹ دیا جائے, عورتوں کو پراپرٹی کا رائٹ دیا جائے, عورتوں کو ایکوالٹی بیفور دا لا دی جائے. سیکنڈ ویو آف فیمنزم جو تھی, اس نے کہا اس وقت ان کو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مل چکی تھی. میں کالم اپنا بدل دیتا ہوں, یہ چیزیں ان کو تینوں مل گئی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اب جب ہمیں کام کرنے کی بھی اجازت ہے, پراپرٹی اون کرنے کی بھی اجازت ہے, ووٹ بھی ڈالنے کی اجازت ہے, اب ہمیں کام میں برابری چاہیے. کیوں؟ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بندوں کو جو تنخواہ ملتی تھی اس سے آدھی تنخواہ عورتوں کو ملتی تھی. وہی کام بندہ کرے تو ڈبل تنخواہ, وہی کام عورت کرے تو آدھی تنخواہ. تو سیکنڈ ویو فیمنزم کہتا تھا کہ عورتوں اور بندوں کو برابری ہونی چاہیے جاب ورک پلیس پہ, تنخواہوں کے اعتبار سے بھی اور کام کے اعتبار سے. کچھ سیکنڈ ویو کے اندر ریڈیکل آئیڈیاز تھے. وہ ریڈیکل آئیڈیاز جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے خواتین جو ہیں ان کو ہر اس چیز کو رد کر دینا چاہیے جو بندوں نے ان پر مسلط کی. اگر بندوں نے آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز لگائی ہیں تو آپ ان کو کینسل کر دیں, ان کو رد کر دیں, ان کو ریجیکٹ کر دیں.
These radical ideas caused a lot of problems even for women, because radical ideas said that women should not use makeup. For example, क्यों? क्योंकि मेकअप का मतलब है कि आप अपने चेहरे को सारी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और ये बंदों ने चीज़ शुरू की है ताकि औरतें प्यारी प्यारी लग के आएँ, और ये एक मर्दाना ज़हनियत का एक है, मजहर है, ये उसकी एक अलामत है. So I mean, if we had to write this in English, we'd say that the radicals argued that men had decided how women should dress. When men wanted women to do makeup, men wanted women to stay in the house, men wanted women to fall into certain gender roles. That's an important word, gender roles, कि हर gender का एक किरदार होता है. So radical idea was that women need to break all of these. चाहे आप चाहो या ना चाहो, अगर किसी भी चीज़ में लगे कि वो एक जेंडर रोल मर्दों ने आप पर मुसल्लत किया है, तो आपको उसको कैंसल आउट करना है, उसको रिजेक्ट करना है. तो जो रेडिकल फेमिनिस्ट थी, ये हर वो काम रोक दिया इन्होंने जिसमें इन्हें लगा कि ये हमारी मर्जी से नहीं है, ये बल्कि बंदों की मर्जी से हो रहा है. ये है रेडिकल आइडिया सेकेंड वेव के. तीसरा जो आइडिया सेकेंड वेव का, वो था काउंटर ऑब्जेक्टिफिकेशन. और ये सोचा जाए तो बड़ा सही आइडिया है, और ये आइडिया ये है कि औरत इंसान है, औरत को जब देखें तो बहैसियत इंसान देखें, उसके किरदार को देखें, उसकी सोच को देखें, उसकी बातों को देखें. पर सेकेंड वेव फेमिनिस्ट कहते थे कि हमारे यहाँ ये सब नहीं देखा जाता. ये इंग्लैंड की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, वेस्ट की बात हो रही है, कि वेस्ट में वो कहते थे कि वेस्ट में ख़वातीन को सबसे पहले उनके किरदार, उनकी गुफ्तार, उनकी ज़हनियत की बजाय women are judged for how they look. Women are judged for what they wear. Women are judged for their body, not for their mind or for their soul. And second wave feminists said that this is a problem. You are treating women, when you think that the most important thing about women are their body and their face and how pretty they are, then you are objectifying women. You are treating them as a pretty object. But they're not an object. They're a human being. And they deserve the respect to be treated that way. This was the demand of second wave feminism. Third wave feminism, जो 1990s में आया है, this went ahead from both of these, and this said that women need to have complete freedom and complete choice on what they want to do. If they want to marry, they should marry. If they don't want to marry, they should not be forced to marry. If they want to do a certain job, they should be allowed to do a certain job. अब ये आइडिया थोड़ा सा जल्दी से देख लो कि रेडिकल से फ़र्क कैसे है. रेडिकल कहते थे कि अगर एक औरत चाहती भी है ना कि वो मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि रेडिकल आइडिया ये होगा कि अगर औरतें चाहती हैं कि वो मेकअप करके तो जाएं, तो उनको ये नहीं करना चाहिए. चाहे उनका दिल चाह रहा हो वो फिर भी ना करें. क्यों? क्योंकि ये बंदों ने उनका दिमाग में ये चीज़ डाली हुई है, और असल में शायद ये उनके फ़ायदे की बात नहीं है. थोड़ा ये आइडिया ना अजीब था, और ख़वातीन को भी रेडिकल फेमिनिज्म से काफ़ी मसाइल आए. तो थर्ड वेव फेमिनिज्म ने कहा कि ख़वातीन के पास चॉइस होना चाहिए. अगर वो हिजाब करना चाहती है वो हिजाब करे, अगर वो बिकिनी पहनना चाहती है वो बिकिनी पहने, अगर वो चादर लेना चाहती है वो चादर ले, जैकेट पहन जीन्स पहनना चाहती है जीन्स पहने, शलवार कमीज़ पहनना चाहिए शलवार कमीज़ पहने, अगर वो नौकरी करना चाहती है करे, नहीं करना चाहती ना करे. So third wave feminism is all about freedom and all about choice. But then later on, this third wave feminism went a bit too far. So ये बात तो हम भी कहेंगे कि अगर एक कोई औरत है वो हिजाब करना चाहती है वो करे, नहीं करना चाहती है आप उसको ज़बरदस्ती ना कराएं. पर ये आगे चले गए, इन्होंने उसको इस लेवल पे ले गए कि अगर एक खातून हामिला है, if she's pregnant and she wants to have an abortion, she should be allowed to do that, even if it wastes the life of an unborn baby. It went further to say that adultery was okay. So it was okay if a woman wanted to sleep with anyone because that is her freedom and her choice. And these kind of ideas were deeply hurting Western society. As a result of that, we see counter movement in which people are standing up against abortion, people are standing up against a lot of other practices that are common in the West, and we'll discuss in detail why these were problematic and what is the solution to this. But let's see what the current status is. The current status is that there is a lot of backlash in the West, a lot of backlash with bigoted men like Donald Trump,
who objectify women, who treat women badly, who do not give women the respect that women deserve. And we see men like these in power today. Why? Because जब फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव आई, फिर सेकेंड वेव आई, फिर थर्ड वेव आई, थर्ड वेव के पुश के बाद जो सोसाइटी थी, खास तौर पे जो बंदे थे, पर उनके अलावा जो देही औरतें हैं मसलन, जिनको वो मसाइल नहीं थे जो शहर की औरतों के थे, उनकी तरफ से बैकलैश आया और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को मिसाल के तौर पर अपना प्रेसिडेंट बना लिया. तो हमने देखा देयर वाज अ लॉट ऑफ बैकलैश. A lot of things like rape culture was promoted. A lot of things like objectification of women was promoted. A lot of things like pornography became very common. इसके बाद हम तो दूसरा नुकसान देखते हैं. ये तो एक बड़ा नुकसान हमने देखा. जो इसमें दो और नुकसान है. एक है dual labor. Dual labor is another problem with the West, which means that women now have to do twice the work that anybody else does. Because वो बराबरी जो second wave feminism आई, तो वो बराबरी में आ गई बंदों के साथ काम में. अब वो दफ्तर का पूरा काम करती हैं, जितना बंदे काम करते हैं उतना ही करती हैं, पर घरों के अंदर माहौल नहीं बदला. तो घर में ये नहीं हुआ कि बंदा बराबर के काम शेयर करे, जो कि औरतों के साथ ज्यादती है. अगर बाहर दफ्तर में औरतें बंदों के शाना बशाना उतना ही काम कर रही हैं जितने बंदे कर रहे हैं, तो घर के अंदर भी बंदों को उतना ही काम करना चाहिए जितना औरतें कर रही हैं. If women can cook, then men can cook as well. If men were doing jobs in the army as doctors, as engineers, and now women are also doing those jobs equally well as civil servants, then the jobs that women were doing in the home need to be shared as well. So men need to be able to cook, men need to be able to clean, men need to be able to wash. So वो होना चाहिए, पर वो नहीं हुआ. And what we see practically is कि अब औरतें बंदों के साथ दफ्तरों में पूरा काम करती हैं और फिर घर भी पूरा संभालती हैं. घर की भी सारी जिम्मेदारी उनको पूरी करनी पड़ती है एक रिवायती खातून की तरह. तो ये एक डुअल लेबर का प्रॉब्लम है कि उनको डबल लेबर करना पड़ रहा है. दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द वेस्ट टुडे. एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज द डिबेट बिटवीन इक्विटी, इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी. Some people now argue that women want equality, but they are given similarity. But women and men are not similar. They're not emotionally similar. They're not biologically similar. They're not in their preferences. They might not be similar. So what we need to be talking about is equity of opportunity. That both women and men need to have the same opportunities available to them of education, of employment. But they cannot, the same laws cannot be applied to both of them. They cannot be treated similarly. If you expect a man to do something, you should not expect the women to do the same thing. And if you want women to, if women are doing something, you should not expect men to do the same thing. That's one argument. The other argument is that nahi ji, sab barabar hai, so men and women need to be doing the same thing. What men are doing, women can do as well, and what women are doing, men should do as well. So ये argument है between equality and similarity. कुछ लोग कहते हैं कि जी similar नहीं है और equal हैं. कुछ और लोग कहते हैं कि जी equal तो है ही है, पर साथ में similar भी हैं. इस डिबेट में आपका क्या ख्याल है? At the end of this video, sit down and think about it. And write a few arguments whether you think that men and women are equal or they're also similar. और इस दोनों के हक में आपने 2-3 पॉइंट्स लिखे और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum, Mohammed Mirza once again with CSS Islamic Studies, and the topic that we are now starting is women rights in Islam. There will be a few lectures on this, probably 3 or 4, but I want to start with the lecture of establishing the context of our discussion, because you will find that this is a very tricky topic. इस पे आज के दौर में हमें 2 extremes नज़र आती हैं. एक तरफ हम उन लोगों को देखते हैं कि जो कहते हैं कि जी women rights है ही नहीं इस्लाम में, और बहुत ज़्यादा women rights के women के subjugation की बात करते हैं. दूसरी तरफ हम वो लोग देखते हैं जो कहते हैं जी इस्लाम ने तो जी हर हक दे दिया और पता नहीं इस्लाम के हकूक़ से ज़्यादा हकूक़ की ज़रूरत ही नहीं है, और जो इस्लाम ने हकूक़ दे दिए बस वो काफ़ी हैं. दोनों बातों में इस्लाम के असल मकसद की इग्नोरेंस शामिल है.
So in our lectures, we're going to try and figure out that what is the most educated and well-informed way of talking about women's rights in Islam. I'll establish the context first, but as I'm establishing the context, I want you to know one thing for clear. In our belief, as far as these lectures are concerned, no religion has a compendium of women who have proven their mettle as voluminous as Islam. کیا مطلب یہ کہ کوئی اور ایسا دین آپ کو نہیں ملے گا. کرسچینٹی، ہندوازم، بدھزم، زوراسٹرینزم، جوڈائزم، یہ جتنے مذہب ہیں دوسرے، ان میں سے کوئی آپ کو ایسا مذہب نہیں ملے گا جس میں خواتین کا کردار جو اسلام میں خواتین کا کردار ہے اس سے زیادہ ہو. اسلام میں خواتین اولیاء بھی رہی ہیں، صوفیاء بھی رہی ہیں، ٹیچر بھی رہی ہیں، پروفیسر بھی رہی ہیں، جنگوں کے اندر بھی ساتھ گئی ہیں. خواتین نے محدث بھی رہی ہیں، خواتین جو ہیں وہ سائنٹسٹ بھی رہی ہیں، خواتین جو ہیں وہ کوئی رول ایسا نہیں ہے. تاجر بھی رہی ہیں. حضرت عمر کے دور میں ایک ٹیکس کلیکٹر بھی لگی ہوئی تھی مدینہ کی. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں خواتین نے ہر پیشے کے اندر اپنے جو ہے صلاحیت وہ اس کو منوایا ہے، اور اسلام نے ان کے حقوق کا کس طرح سے خیال رکھا ہے. اور یہ بات ہم اس پس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ جو باقی معاشرے تھے، خاص طور پہ اس دور کے جاہلیت کے دور کے، ان کے حالات کیا تھے. ہم جب دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو جہاں پہ عورتوں کو سبجوگیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو داسیاں بنا کے رکھا جاتا ہے، یا وہ کرسچینٹی ہو جہاں پہ ویمن آر کبھی ان پہ وچ کرافٹ کی ایلیگیشن لگ جاتی ہے، کبھی یہ سب کرسچینٹی میں خواتین کے ساتھ مسائل رہے ہیں. یا بدھزم ہو کہ جہاں پہ اگر ایک وومن وانٹس ٹو بی اے ریلیجیس پرسن تو اس سے آپ جو اس کی نسوانیت ہے، جو اس کی ایک فیمینن آئیڈینٹی ہے، اس کو چھین لیتے ہو. اب یہ پکچر میں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بدھسٹ منکس جو ہیں، فیمیل بدھسٹ منکس ہیں، تو وہ میل اور فیمیل بدھسٹ منکس کو ایک ہی طرح سے رکھتے ہیں کہ جو ایک انڈیویجویلٹی ہے، ایک رسپیکٹ ہے ایک جینڈر کی، وہ چھین لیتے ہیں. اسلام جو ہے انہوں نے اس کا جو جہاد ہے آن ویمن رائٹس، دیٹ از اگینسٹ آل آف دیز پریکٹسز، کہ ہم خواتین کو نہ بندوں کے پاؤں کی دھول بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم خواتین کو صرف یہ ہے کہ ان پر کوئی الزام لگا دے، کوئی ان کا کبھی ان پر وچ کرافٹ کا الزام ہے، کبھی کوئی اور، یا پھر ہم ان سے ان کی جو ایک فیمیل ہونے کی آئیڈینٹی ہے وہ چھین لیں. اسلام goes against all of this. Let's start with a historical analysis for this. And this historical analysis I will divide in 3 different parts. The first one will be cultural, the second will be religious, and the third will be intratemporal. The idea behind this is to compare different cultures and see how the culture of Islam and women's rights in Islam is superior. Secondly, to see different religions and see how religions ke andar Islam is the foremost religion for women's rights. And third is intratemporally, which means کہ ماضی، حال، مستقبل کا جب آپ ایک موازنہ کرتے ہیں تو اس میں اسلام کا کردار خواتین کے حقوق کے لیے کیسا ہمیں نظر آتا ہے مختلف ادوار کے اندر، ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں. تو یہ بھی ہم کریں گے انالیسس، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. کلچرل سے شروع کرتے ہیں، اور پہلا کلچر جو میں نے ٹارگٹ کیا ہے دیٹ از دا کلچر آف ساؤتھ ایشیا. ساؤتھ ایشیا کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بر صغیر پاک و ہند. بر صغیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو مردوں کی ملکیت سمجھا جاتا ہے. A man would own his women to the degree that when a man died, women were put to fire with him. اس کو کہتے تھے پریکٹس کو ستی ہونا. ستی ہونا یعنی کہ اگر آپ کا ہسبینڈ مر گیا ہے، جو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، اور جب اس کو وہ آگ میں جلا رہے ہیں تو ساتھ میں اس کی بیویوں کو بھی جلا دیتے تھے. اور یہ دیکھو ان کے آس پاس ہیلوز بنی ہوئی ہیں، اور یہ گاڈس جو ہے یہ ان کو اس پہ ان کی تعریف کر رہی ہے. کیونکہ یہ بتایا جاتا تھا کہ ایک خاتون کی معراج، the epoch of a woman, the best that a woman can achieve is service of her husband. So if her husband dies, then she must die with her husband. That kind of an analysis, that kind of a situation was present for women's rights in South Asia.
ساؤتھ ایشیا سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ایک بہت بڑی سویلائزیشن تھی پرانے زمانے کی، وہ تھی گریس کی سویلائزیشن. اور آج بھی کہتے ہیں کہ سارا جو ویسٹرن یورپ ہے، ساری ویسٹرن سویلائزیشن کی بنیاد گریک سویلائزیشن ہے. تو گریک سویلائزیشن میں خواتین کا کیا کردار تھا؟ گریک سویلائزیشن میں ویمن ور ایرسٹوٹل، جس کا ہم اتنا بات کرتے ہیں، ارسطو، ہم اس کو اردو میں بولتے ہیں، انگلش ویل کال ہم ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل said talked of women as tools and property. اور یہ بندوں کی جائیداد ہوتی تھی، اور بندے باقاعدہ اتنے اس معاشرہ میں ایسے خرابیاں تھیں کہ بچے جو ہیں، بیٹے جو ہیں، وہ اپنے باپ سے بیویاں بھی وراثت میں لیتے تھے. یہ حالات تھے گریس کی سویلائزیشن کی. So women were treated as commodities. I mean, I'm saying this in English so that you can write it in English. Women were treated as commodities. Commodity کا مطلب یعنی کہ استعمال کی چیز. They were inherited and they were forced to do labor. زبردستی ان سے کام کروایا جاتا تھا اور ان کی مرضی کے خلاف، اور ان کا کام ہی صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ نے گھر کا خیال رکھنا ہے اور گھر کا کام کرنا ہے. یہ آپ کا گریک کلچر سویلائزیشن تھی. گریک کلچر کے بعد آپ جب آگے بڑھتے ہو تو آپ رومن سویلائزیشن میں پہنچتے ہو. رومن سویلائزیشن میں جو چار دیواری کا کانسیپٹ جو اچھے گھروں کی خواتین ہوتی تھیں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر کے اندر ہی گزارتی تھیں، اور بندے ان کو بتاتے تھے کہ آپ نے اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے، اس طرح گزارنی ہے، اس طرح گزارنی ہے. تو بالکل ان کا ایک گھر کے اندر قید رہنے والا ماحول تھا. اور اس سارے کے بعد جو ہم جس کلچر میں اسلام آیا، جو جاہلیت کا کلچر جس کو ہم بولتے ہیں، زمانہ جاہلیت اور دی ایج آف اگنورنس، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو بدترین ان کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا. نہ صرف یہ کہ وہ کموڈیٹیز کی طرح ٹریٹ ہوتی تھیں، نہ صرف یہ کہ فیمیل بچیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو فیمیل انفینٹیسائڈ تھا اس جگہ میں. فیمیل انفینٹیسائڈ کا مطلب ہوتا ہے انفنٹ، یعنی انفنٹ ہوتا ہے بچہ، بچے کو ہی قتل کر دینا. ہومیسائڈ انسان کو مار دینا، سوئسائڈ اپنے آپ کو مار دینا، اور انفینٹیسائڈ ایک انفنٹ، ایک نونہال بچے کو قتل کر دینا. تو فیمیل انفینٹیسائڈ سوسائٹی میں بہت زیادہ تھا. خواتین کی تجارت ہوا کرتی تھی، اور بہت اس طرح سے there were a lot of problems with women rights and the treatment of women in Arab society. اس کانٹیکس کے اندر now we need to see کہ اسلام جب آیا ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے حالات کو یکلخت بدل دیا. اسلام نے خواتین کو کموڈٹی کی بجائے انسان کی طرح ٹریٹ کیا. ان کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، ان کو آپ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو وراثت میں نہیں دے سکتا. یہ اسلام نے اس کانٹیکس میں چینجز کیے. اچھا، اب یہ تو ہم نے کہا تھا کہ جی پرانے زمانے میں پرانے جو کلچرز تھے اور پرانی جو جیوگرافی تھی اس کے اندر جو مسائل تھے. پر اب آپ آگے بڑھتے ہو تو آپ انٹر ٹیمپورلی دیکھتے ہو کہ باقی جو علاقے جن کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں اور یہ خواتین کے حقوق میں سب سے آگے ہیں، ان کی کیا حالت تھی آج سے کچھ 100 سال پہلے. ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، خواتین کو برابر شہری نہیں سمجھا جاتا تھا، خواتین کو پراپرٹی اون کرنے کا حق نہیں تھا، خواتین کو اپنی جائیداد جو ہے وہ اپنے وارثوں کو دینے کا حق نہیں تھا، ان کو اپنے کسی بزرگ سے جائیداد وراثت میں لینے کا حق نہیں تھا، اور سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. جیسا کہ یہ جو آپ کا ایک پکچر بھی آپ دیکھ رہے ہو، خاتون بھی کہہ رہی ہے کہ وی ریفیوز ٹو بی سیکنڈ کلاس ورکرز. ان سے ڈبل کام کروایا جاتا تھا، ان کو ان کے کام کی اجرت نہیں دی جاتی تھی بیکاز ویمن ور کنسیڈرڈ انفیریئر اینڈ ناٹ considered equal human beings. And then there had to be movements in the West, feminist movements and human rights movements and civil rights movements. یہ 3 movements کے زیادہ نام آتے ہیں، فیمنزم، سول رائٹس اینڈ ہیومن رائٹس کی بات، جس کے بعد خواتین نے ثابت کیا کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں. پر اس کی بھی آپ کاسٹ دیکھیں ویسٹ کو کیا دینی پڑی، کہ اب یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اس خاتون کو
बंदों वाले कपड़े पहनकर, तो वो कह रही है कि हम भी कर सकते हैं, वी कैन डू इट, वी कैन ऑल्सो डू इट, यानी कि हम भी मर्दों की तरह काम कर सकते हैं. उनको साबित करना पड़ा कि हम भी इंसान हैं, और ये साबित करने के लिए उनको ये पहले दिखाना पड़ा कि हम बंदों की तरह हैं. अब इस्लाम में अभी हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट. ये है कि एक खातून है तो वो अपनी बहैसियत इंसान है, बंदा है वो अपना अलहदा इंसान है, दोनों इंसान है. मगरिब में ये हुआ कि क्योंकि ख़वातीन को इंसान नहीं समझा जा रहा था, तो और बंदों को इंसान समझते थे, तो ख़वातीन के जहन में ये बात आई कि अगर हम भी इंसानी हुकूक चाहते हैं, अगर हम भी चाहते हैं कि हमें बराबर हुकूक दिए जाएं, हमें इंसानी हुकूक दिए जाएं, तो हमें शायद बंदों की तरह होना पड़ेगा. जिसकी वजह से ये मूवमेंट देखी हमने कि वी कैन डू इट टू, और वो बंदों को कॉपी करना शुरू हुई उनके लिबास में, उनके काम में, ताकि वो they could draw a parable and claim their human rights. Now, the reason I'm telling you all of this, it's not important whether you believe in all of this or not. And I know that a lot of people who are listening to this lecture might have very different views. I have very different views. But this is a very decent and educated way of attempting the CSS Islamic Studies paper for women rights in Islam. So all of you who are listening to this lecture, I want to give this disclaimer that let us put our personal opinions on the side, and let us take this entire lecture, just as we take other lectures, in the spirit of answering the paper, and from paper prep point of view. So we've done a cultural analysis. Let's do a comparative religious analysis very quickly. ईसाई मज़हब जो है, क्रिश्चियनिटी, उसके अंदर एक कहानी है जो हमारे इस्लाम में भी आती है कि हज़रत आदम और अम्मा हवा जन्नत में रहते थे, और फिर इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ने इन्हें जन्नत से निकाल दिया. मुसलमानों के यहाँ जो कहानी है वो ये है कि आदम और हवा दोनों ने मिलकर खुदा की नाफरमानी की, और गंदम का जिक्र आमतौर पे आता है कि गंदम मना थी, गंदम इन्होंने इस्तेमाल की, और फिर इनको अल्लाह ने सज़ा के तौर पे ज़मीन पे भेज दिया. Christianity में the story is different. Christianity में the story is that there was an apple tree, and the apples of that tree were forbidden. And शैतान जो है, क्रिश्चियनिटी की स्टोरी ये है कि शैतान जो है वो सांप के रूप में आया, और उसने अम्मा हवा को, या ईव जिनको वो बोलते हैं, उनको बहकाया, और ईव ने आदम को बहकाया. So in spirit what they are doing is कि वो सारा जो गुनाह था और इंसान का जन्नत से निकाला जाना था, उसका इल्ज़ाम अम्मा हवा को देते हैं, और इस चीज़ को वो बोलते हैं ओरिजिनल सिन, यानी कि वो पहला गुनाह जो इंसान ने किया. तो ओरिजिनल सिन यानी कि वो सेब जो ममनू था उसको खाना, ईसाई मज़हब में उसको अम्मा हवा के ऊपर ब्लेम किया जाता है. कहा जाता है कि ईव इज़ द कॉज ऑफ द ओरिजिनल सिन. अब आप खुद अक्लमंद हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर एक मज़हब में ये कहा जाए कि इंसान को जन्नत से निकालने की वजह औरत है, तो वो मज़हब बाद में औरतों को किस तरह उनके हकूक़ दे. वो जब भी किसी फीमेल को देखेगा, they will immediately think that this woman is a descendant of Eve, और आदम को बहकाती है औरत. ये जो आदम को औरत बहकाती है का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम में नहीं है, ये ईसाइयों का कॉन्सेप्ट है. और इस्लाम में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि अम्मा हवा ने आदम को बहकाया. नहीं, इस्लाम में अम्मा हवा और आदम बराबर है. इस्लाम जो अब हम आगे बात करेंगे इनके लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो है ज़व्वज, यानी कि बराबर, दोनों बराबर. आगे चलते हैं. हिंदू रिलीजन हमने पहले भी बात की, सती की. अगली हम बात करते हैं अग्नि परीक्षा की. अग्नि परीक्षा ये है कि एक औरत की, और वो औरत भी कोई आम औरत नहीं थी, उनकी देवी और उनकी गॉडेस है, और उनकी गॉडेस की जो कैरेक्टर है उसके ऊपर there was a question, and people doubted the character of that goddess, and as a result that goddess was abandoned by her own husband, Lord Ram, I believe. And Lord Ram said that you have to, I'm not very good with Hindu mythology. This is either Lord Ram or this is Lord Ram. So Lord Ram then Sita and Ram.
سو سیتا جو گاڈس ہیں، سیتا کو کہا گیا کہ جی آپ کو اغوا کر لیا تھا لنکا کے بادشاہ نے راون، اور راون کے اغوا کرنے کے بعد آپ واپس آئیں گے تو ہمیں آپ کی پاک دامنی پہ، ہمیں آپ کی کیریکٹر پہ، آپ کی اس کے اوپر بھی وی پٹنگ اٹ ان ڈاؤٹ. تو رام نے سیتا کا ساتھ نہیں دیا اور سیتا سے زبردستی کہہ کر ان سے اتنا پریشر ڈالا کہ سیتا نے اگنی پریکشا لی کہ آگ کے اندر سیتا جو ہے وہ گزری اور انہوں نے ثابت کیا کہ میں انوسنٹ ہوں. اب یہ جو اگنی پریکشا کا کانسیپٹ ہے کہ آگ میں سے گزر کے وہ ثابت کر رہی ہیں اپنی انوسنس، دس از ویری کانٹریری ٹو ہیومن رائٹس. اب similar, not exactly similar, but something similar happened in Islam as well, and we'll discuss it later. That was the case of Hazrat Aisha, that she was left behind in a caravan once, and she came back one day after the rest of the Muslims. اور جو شرارتی عناصر ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں جن کو گوسپ کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو مدینہ میں انہوں نے معاذ اللہ رومر پھیلا دی کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ باہر تھیں اور وہ ایک رات لیٹ واپس آئیں، اور رسول خدا پہ بڑا پریشر تھا اس بات کا. پر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ اب اگنی پریکشا دیں یا آپ کو رسول اللہ جو ہے وہ اپنی جو وائف ہے ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اسلام نے یہ اور یقیناً اللہ کی مصلحت اس واقعے میں یہی ہوگی کہ ہمیں یہ درس دیا اسلام نے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت پریشر لوگوں نے ڈالا کہ جی حضرت عائشہ جو ہیں ان کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے تھے اور رسول اللہ بہت پریشان تھے، تو اس وقت بھی آپ نے حضرت عائشہ کا ساتھ دیا، آپ نے ان کو طلاق نہیں دی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو میں اب لوگوں کے بہکاوے میں آ جاؤں گا. بالکل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ نے انتظار کیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے میری رہنمائی فرما. اور پھر اسلام میں یہ ہوا. اب ہندو مذہب اور اسلام مذہب کا کمپیریزن دیکھیں کہ ہندوازم میں سیتا کو اگنی پریکشا دینی پڑی. اسلام میں قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی جس آیت میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے خود دی. تو یہ فرق ہم ریلیجنز کے بیچ میں دیکھتے ہیں. دس از the difference between the attitude. جب آپ ہیڈنگ بناؤ گے اس کی تو ایک تو comparative religion کی ہیڈنگ ہوگی، ایک greater ہیڈنگ آپ بنا سکتے ہو attitude of Islam to women and compare it with the attitude of Hinduism to women and you will see they're poles apart. کہاں پہ آپ سیتا کو اگنی پریکشا کرا رہے ہیں اور کہاں پہ آپ قرآن کے اندر اللہ خود ام المومنین کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے. There are two very different attitudes towards women. So women in Islam, I'll conclude with this, are respected as individuals. They are respected as full human beings. They are not subjugated to men. They have the right کہ ان کا حساب اللہ سے، اللہ کے نزدیک وہ اور بندے برابر ہیں. آپ بندہ نماز پڑھے، عورت نماز پڑھے، برابر. بندہ روزہ رکھے، عورت روزہ رکھے، برابر. صبر بندہ کرے، عورت کرے، برابر. اللہ نے اللہ کے نزدیک مصلی پہ بیٹھ کر عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اسلام نے یہ حق عورت کو دیا کہ اس سے آپ اس کی نسوانیت بھی نہیں چھین سکتے جیسے بدھ مذہب نے کیا، آپ اس پہ پریکشا بھی نہیں لے سکتے جیسے ہندو مذہب نے کیا، آپ اس کو بندے کی جاگیر بھی نہیں بنا سکتے جیسے مغرب کے کئی ممالک نے کیا، اور نہ ہی آپ اس کو یہ مجبور کر سکتے ہو کہ اگر اس کو کچھ بھی زندگی میں کرنا چاہے تو اسے بندوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بندہ یہ کر رہا ہے تو اب عورت بھی یہ کرے. اسلام نے کہا کہ بندے بندے ہیں، عورتیں عورتیں، اور دونوں کے حقوق ایکول ہیں مگر سملر نہیں ہیں. اور اس کانسیپٹ کے اوپر انشاءاللہ مزید بات ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. Assalamu alaikum. Carrying on from the last lecture very quickly, I told you what the West's idea of women's rights was, and now I'm shifting it to give you the Islamic alternative. I told you the three waves of feminism and how West has now started giving women certain rights, and now how those rights are exceeding certain societal boundaries. What is the Islamic alternative? Does Islam have an alternative to this? Of course Islam has an alternative to this, and that alternative is that they are garments for you and you are garments for them. Equality check karo. They are garments for you, you are garments for them. یعنی وہ آپ کی عزت رکھتی ہیں، آپ ان کی عزت رکھتے ہو. وہ آپ کا خیال رکھتی ہیں، آپ ان کا خیال رکھتے ہو. وہ آپ کا تزئین و آرائش کرتی ہیں، آپ کو they bring out the best in you. Why do we wear clothes? We wear clothes so that we look nice.
They make you look nice, you make them look nice. You have a parity and equality. This word parity is very important, learn this. And this ayat that I'm talking about, parity matlab barabari, parity. And this verse that I'm talking about is Surah Al-Baqarah, verse 187. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna वो लोग लिबासुल लकुम, तुम्हारा लिबास है, वो अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनका लिबास हो. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम की पूरी फिलॉसफी डिफाइन करता है ऑफ वुमेन राइट्स, कि औरतें और बंदे बराबर हैं और फर्क है. They are equal but dissimilar. They are not similar, dissimilar. And women have their own place and men have their own place. And men are there to support women, and women are there to support men. And only when both women and men, जिस तरह गाड़ी के दो पहिए हैं, जब ये दोनों पहिए बराबर चलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक डायरेक्शन में चलेंगे, तो आपका जो सिस्टम है वो आगे बढ़ेगा. both have to move together. That's the Islamic alternative. इसमें थोड़ी मजीद बात करते हैं. Islam grants women every major right that we have talked about in the West. The right to vote, the right to have an opinion, the right to own property, the right to education, the right to professions, the right to have a job, the right to get equal pay. Islam gives women all of these rights. However, Islam does put certain checks and balances to restrain against excesses. कि हुकूक आपके पास सारे हों, पर इतने ना हो कि आप अपनी हद से तजावुज कर जाओ, जिसको हम बोलते हैं हदूद अल्लाह, कि आप अल्लाह ने कुछ हदूद आपकी बता दी. हर चीज़ की हद होती है और अल्लाह ने आपके लिए कुछ हदूद बता दी है, उन हदूद से आपने तजावुज नहीं करना. This is the purpose of Islam, and this is the alternative that Islam gives, giving people the maximum rights without allowing them to go overboard. Now, what are the similarities between Islam and the West? The first wave of feminism talks about suffrage and property rights and equality before the law. Islam grants all three of these. Second wave talks about equity in employment and that women should not be objectified. Women should not be objectification. याद है ना, हमने पढ़ा था कि women should not be known for how they look or how pretty they are. Pretty face is not a criteria for a woman. Her mind is the criteria for her. Her soul is the criteria for her. Her intellect is her criteria. Her knowledge is her criteria. When we look at a man, we ask, क्या job करता है, कितने पैसे कमाता है, क्या इसका qualification क्या है. ख़वातीन की भी पहले सवाल ये होना चाहिए कि qualification क्या है, पढ़ी लिखी कितना है, बात कैसी करती है, किरदार कैसा है. हम पहला सवाल क्या करते हैं कि प्यारी है कि नहीं है, कितनी प्यारी है. So this is no objectification, and Islam is more in favor of this than anyone else. इस्लाम ने बुरके का या हिजाब का, बुरके का तो कॉन्सेप्ट इस्लाम में ऐसा नहीं है, हिजाब का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ख़वातीन जो है वो ऐसा लिबास पहने कि आप पहले उनकी बात सुनो, पहले देखो कि वो कह क्या रही हैं. इसमें ना घूमते फिरते रहो कि जी उसने जी ये कपड़े पहने तो उसने वो कपड़े पहने तो वो प्यारे हैं तो वो नहीं प्यारे. नहीं. The main criteria for a woman is her intellect, it's her knowledge, it's her character, not the way she looks. She's not an object. She is a full-fledged human being and must be given the rights of being a full human being. Third wave feminism talks about freedom and choice. And Islam gives women the freedom and choice. Islam gives women the freedom to marry whoever they want to marry. And if a woman does not want to marry somebody, you cannot force her to marry somebody. अगर वो अभी बच्ची है, छोटी है और उसकी शादी माँ बाप ने ज़बरदस्ती कर दी, या अभी वो बालिग नहीं थी और उसकी शादी कर दी, तो वो जैसे ही बालिग होगी वो उसी वक्त अपनी शादी कैंसिल कर सकती है. ये इस्लाम उसको हक देता है, नंबर 1. नंबर 2, अगर वो बालिग है और उसके माँ बाप उसकी कहीं शादी करना चाहते हैं, उसकी हाँ के बगैर उसकी शादी नहीं की जा सकती. नंबर 3, अगर एक औरत के जायदाद में हक है तो उसका हक आप उसकी इजाज़त के बगैर नहीं उससे छीन सकते या उसे ले सकते. तो women have freedom. If a woman, बल्कि इस्लाम में ज़्यादा फ्रीडम है. क्या? अगर एक औरत काम करना चाहती है उसको इजाज़त है कि वो दफ्तर जाए और काम करे. अगर एक औरत घर रहना चाहती है उसको इजाज़त है कि वो घर रहे. अगर एक औरत चाहती है कि मैं पैसे कमाऊं,
اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے لیے پیسے کمائے، جتنے مرضی کمائے. اور اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے گھر کا خرچہ نہیں دینا، میرے پیسے میرے ہیں، تو اس کا خاوند اس سے اس کے پیسے نہیں لے سکتا. بیکاز گھر چلانے کی ذمہ داری اسلام نے بندے کو دی ہے، کہ بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسے اتنے لائے کہ گھر چل سکے. And if a man does not fulfill his responsibility, a woman can help him out of her choice and her free will. If she wants to help him, she can help him. But he cannot force her کہ تم اپنی تنخواہ میں سے پیسے دو. جو ہمارے ہاں ہوتا ہے پاکستان میں، ہمیں کئی دفعہ ایسے سننے کو ملتا ہے کہ بندے جو ہے وہ اپنی بیویوں سے زبردستی کام کرواتے ہیں. اسلام میں منع ہے، بندہ عورت سے زبردستی کام نہیں کروا سکتا. ہاں الٹا ہے، عورتیں بندوں سے زبردستی کام کروا سکتی ہیں. اگر بندہ ہے وہ گھر پہ بیٹھا رہتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، عورت اس کو کہہ سکتی ہے کہ جاؤ جا کے نوکری ڈھونڈو، کماؤ. اور اگر وہ نہ کمائے یا نہ نوکری ڈھونڈے تو وہ اس بیس پر خلا یا ڈیورس لے سکتی ہے کہ یہ کام نہیں کرتا. بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عورت کو کچھ کہے کہ تم کام کیوں نہیں کرتی. وہ نہیں کرتی، اس کی مرضی. She has the freedom and she has the choice that if she does not want to work, she will not work. And if she wants to work, then she's allowed to work by Islam. If the family agrees on it, she can work. But یہ freedom and choice جو اسلام نے دیا ہے، یہ سوسائٹی کی لمٹس میں دی. Adultery یعنی زنا کی اجازت اسلام نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. If a woman wants to go into prostitution, Islam does not give you that freedom. Third way feminism says it's the choice of the woman. No, Islam would say it's not a person's choice if they want to choose prostitution as a career. It is not allowed. Islam has set certain restrictions on the freedoms that it gives. But these are so that society is not hurt, so that society can continue function. What are the differences between Islam and the West? Let's quickly go over them. In the first wave of feminism, there were two problems. The first was that family life was being disrupted. Women were rebelling against their husbands. بغاوت ہو رہی تھی گھر کے اندر. اور جو ذمہ داری ہے گھر کی، وہ بندے یہ کہتے تھے کہ جی اگر آپ ووٹ کا حق لوگی اور پراپرٹی کا حق لوگی تو پھر آپ کو گھر کی ذمہ داری بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی. اسلام ان دونوں چیزوں پر اگری نہیں کرتا، اس پہ بھی نہیں اور اس پہ بھی نہیں. اسلام کہتا ہے کہ جو گھر کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی کا جو بوجھ ہے، برڈن ہے، that will lie only with the man, never with the woman. فیمنزم کہتا ہے کہ دونوں کا ہوگا، اسلام کہتا ہے صرف بندے کا ہوگا. دوسرا، ڈسرپشن آف دا فیملی. اگر گھر خطرے میں پڑ رہا ہے، گھر میں لڑائی ڈال کر آپ کو حقوق نہیں مانگنے، بلکہ آپ کو شرعی طریقے سے اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرنی ہے اور اگلے کو شرعی طریقے سے آپ کو آ کے حقوق دینے ہیں. اگر وہ حقوق نہیں دے رہا اور آپ حقوق جو ہے وہ لے نہیں سک رہے، تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا فیملی چل نہیں سکے گی. تو وہاں پہ آپ کو اسلام یہ حق دیتا ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ کرو، پریشر ڈالو اور گھر کے اندر ماحول اچھا رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق اپنے حقوق مانگو. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر میں لڑائی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. حد الامکان عقل مندی سے اور پیار محبت سے باتیں طے ہونی چاہیے. سیکنڈ ویو جو کہتی تھی کہ چوائس اور فورس کی لائن مٹا دیتے ہیں. شروع میں نے بات کی تھی کہ آبجیکٹیفیکیشن میں وہ کہتے تھے کہ جی ہر چیز جو بندے کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کرو وہ فورس ہے. اگر بندہ کہتا ہے کہ جی، اور اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں، وہ عورت مارچ ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو بڑا ایک کنٹروورسی بھی بنی تھی. ایک خاتون نے بینر اٹھایا ہوا تھا کہ اپنی روٹی خود پکاؤ، اپنا کھانا خود گرم کرو. اور میرے خیال سے اس میں ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر روٹی بنانی پڑ جائے تو بندوں کو بنا لینی چاہیے، اور اگر کھانا گرم کرنا پڑ جائے تو بندوں کو کر لینا چاہیے. پر اس کے پیچھے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے کھانا لا دو، اور آپ لا سکتے ہو، ایز آپ ایک عورت ہو اور بندہ آپ سے کہہ رہا ہے، آپ کا بھائی ہے یا آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کے والد ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ کھانا لا دو، آپ لا سکتی ہو پر آپ پھر بھی نہ لاؤ. سیکنڈ ویو فیمنزم سے آپ پھر بھی نہ لاؤ. کیوں؟ کیونکہ اسے خود لانا چاہیے.
اسلام ڈز ناٹ الاؤ دس. اسلام سیز کہ جی چوائس اور فورس کے بیچ میں لائن ہے. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کھانا لا دو, آپ فارغ ہو اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اچھا آیا ہے تو میں اس کو کھانا دے دوں, تو آپ اس کو کھانا دے دو, اس میں کوئی اتنی مسئلے کی بات تو نہیں ہے. اگر آپ گھر پہ تھے, آپ فارغ تھے, آپ کو کہتے تھے کام کر دو, آپ کر دو. اگر آپ کا دل ہے کہ آپ کر دو تو آپ سے کو میں کر دیتی ہوں. اور اگر آپ کا دل ہے کہ آپ نہ کرو, آپ تھکے ہوئے ہو, آپ باہر سے آئے ہو, کوئی مسئلہ ہے, آپ بزی ہو, آپ کہہ دو کہ جی میں نے نہیں کرنا. یہ ہے چوائس. اسلام چوائس دیتا ہے. سیکنڈ ویو فیمنزم چوائس نہیں دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ آپ نے دل چاہ رہا ہے آپ کا کہ آپ یہ کام کرو, آپ پھر بھی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ آبجیکٹیفیکیشن ہے اور یہ پیٹریارکی کا حصہ ہے. پیٹریارکی, پیٹریارکی یعنی بندے کی یا باپ کی حکومت. وہ کہتے تھے کہ بندوں نے حکومت کی ہے اور انہوں نے عورتوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ ان کو بندوں کی خدمت کرنی چاہیے. تو اگر کوئی بندہ یہ بھی کہہ دینا کہ پانی لاؤ تو یہ پیٹریارکی ہے اور اس کے خلاف آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے. اسلام ڈز ناٹ الاؤ دیٹ. اسلام سیز دیٹ یو ہیو دا چوائس ٹو ڈو اٹ اور ناٹ ٹو ڈو اٹ. Nobody can force you. Second wave feminism says that you don't have a choice. یہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے تو وہ ایموشنلی آپ کو فورس کر. تو یہ ایک ڈفرنس ہے. یہ اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آیا تو اسکپ کر دو, آگے چلے جائیں. تھرڈ ویو کے ساتھ اسلام کا ڈفرنس یہ ہے کہ وہ انڈیویجول فریڈم کو, ذات کی فریڈم کو, فرد کی فریڈم کو, they take it to such an extent that society starts suffering. They take it to such an extent کہ لانگ ٹرم میں آپ سفر کرتے ہو. آج میں کہوں کہ جی مجھے یہ ادھر یہ کام نہیں کرنا, یہ کام کرنا ہے, اور کل کو میں پچھتاؤں اس پر, تو کیا فائدہ؟ کئی کیسز ویسٹ میں اب یہ دیکھنے کو آتے ہیں کہ بندوں نے اور خواتین دونوں نے ایسے فیصلے کیے جو بعد میں انہوں نے پچھتائے. بلا وجہ کوئی لڑائی کر لی, بعد میں پچھتائے. ابارشن کروا لیا, بعد میں پچھتائے. یا اڈلٹری کے جو کیس ہوتا ہے, زنا کا کیس ہوتا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی جو تھے وہ دوست تھے, تو انہوں نے نعوذ باللہ زنا کر لیا معاذ اللہ, اور انہوں نے جب کر لیا تو بعد میں پچھتاوا ہوا کہ جی یہ تو غلط کام ہو گیا. اسلام جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں نہیں دیکھتا. تھرڈ ویو فیمنزم کہتا ہے جی ابھی آپ کا حق ہے, آپ جو مرضی کرو. اسلام کہتا ہے کہ لانگ ٹرم سوچو, 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال بعد اس کا کیا نتیجہ ہوگا, دور کی بھی سوچو. اور اگر آج کسی جذبات میں آ کر آپ غلط فیصلہ کرنے لگے ہو تو اسلام آپ کو اس سے روک دے گا. This is the difference between Islam and the third wave feminism. They will give you complete freedom today. Islam will not give you that complete freedom. Islam would say you're free, you can do it. But long term کے بارے میں سوچو. تو کافی سارے جو مسائل ہیں چوائس سے ریلیٹڈ, وہ یہاں پر آ کر اسلام ان پر لمٹ لگا دیتا ہے. یہ ڈفرنس ہے اسلام کا اور تھرڈ ویو فیمنزم کا. تو اسلام کا الٹرنیٹو کو میں سم اپ کر دیتا ہوں. یہ میرے خیال سے آخری سلائیڈ ہے, اس کے بعد آج کا لیکچر ختم. کہ مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ بٹ دے آر ایکول. Both men and women have their own duties and responsibilities. اور یہ ڈیوٹی اللہ پاک کی طرف بھی ہے, سوسائٹی کی طرف بھی ہے, فیملی کی طرف بھی ہے, اور اپنے آپ کی طرف بھی ہے. ویسٹرن ماڈل صرف اپنی ذات کو دیکھتا ہے, صرف اپنی ذات کو دیکھتا ہے. They just focus on the self, my freedom, my rights, my choice. And Islam looks towards Allah's rights, society's rights, family's rights, and your own rights, all 4 of them. Islam's concept is, the Islamic alternative to Western women rights is that men and women must complement each other. They must work together, work for each other, work with each other. And they should together work towards a prosperous self, a healthy self, a happy family, and a prosperous society. This is the Islamic alternative. And now we need to choose, what do we want with women rights? Do we recognize Islam as a religion that gives women rights? Yes. And do we think these women rights are good enough? Yes. But the last question is کہ پھر مسلمان ملکوں میں عورتوں کے ساتھ اتنے ظلم کیوں ہوتے ہیں؟ اگلے لیکچر میں we'll answer that question. السلام علیکم.
Assalamu alaikum, Mohammed Mirza once again with the last lecture of women rights in Islam, and the few things that I want to talk to you about here are a holistic analysis of women rights कि women rights Islam ने कहाँ कहाँ दिए हैं, कहाँ कहाँ नहीं दिए, कितने दिए हैं, कितने नहीं दिए, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने ये कंक्लूड किया था कि इस्लाम का अल्टरनेटिव जो है वो बड़ा थ्योरी में इस्लाम का अल्टरनेटिव बड़ा अच्छा है, प्रैक्टिकलिटी में इस्लाम ने क्या किया है, क्या करना चाहता है, और मुस्लिम ममालिक में इतने मसाइल ख़वातीन के हकूक़ से रिलेटेड क्यों है। इसमें जब हम होलिस्टिक एनालिसिस करते हैं तो आपको मालूम ही है मेरी आदत का कि मैं चीज़ को मखमूल डिफरेंट लेवल्स पे तोड़ देता हूँ। मैंने इसको 6 लेवल्स पे तोड़ दिया है: लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल। और इन सब में मैं आपको जल्दी से मिसालें दे दूंगा कि इस्लाम माजी में क्या क्या अचीव कर चुका है, 1-2 मिसालें, और फिर हम ताकि हम आंसर में इन सारी हेडिंग्स को लिख सकें कि अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन राइट्स इन इस्लाम क्या क्या है, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल, सब क्या क्या है इसके अंदर। लीगल से शुरू करते हैं। कानून की नज़र में औरत और मर्द बराबर हैं। Women and men are equal in the eyes of law. एक औरत कोई गुनाह करे, एक बंदा कोई गुनाह करे, उनको सज़ा बराबर मिलेगी। और अगर क्रिमिनल केस है, किसी ने कत्ल कर दिया है, उसकी गवाही देने के लिए औरत आए या उसकी गवाही देने के लिए बंदा आए, उनकी गवाही बराबर है, पता होना चाहिए। दूसरा, लीगली क्या राइट दिया है। शादी के अंदर बंदे को भी 3 दफ़ा पूछते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, औरत को भी 3 दफ़ा पूछते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। बिल्कुल ये इम्तियाजी सलूक नहीं है कि जी बंदे की मर्जी से शादी हो जाएगी, नहीं। औरतों को कानूनन हक दिया गया है कि आप शादी अपनी मर्जी से कर सकते हो, और आपकी मर्जी के बगैर शादी हो ही नहीं सकती। तीसरा, टेस्टिमनी, जो मैंने अभी बात की कि गवाही जो है क्रिमिनल केसेस में और सिविल केसेस में आपकी गवाही बराबर है, फाइनेंशियल में नहीं है, वो हम बात करें। क्लियर। दूसरा, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या हम देखते हैं वुमेन राइट्स इन इस्लाम, हम देखते हैं इकोनॉमिक के अंदर कि ख़वातीन को बिजनेस करने का हक है। हज़रत खदीजा हमारे सामने एक शाइनिंग मिसाल है इसकी कि ख़वातीन को इस्लाम में बिजनेस करने का हक दिया गया है। और क्या क्या हक दिए गए हैं। ख़वातीन को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका हक है। उस प्रॉपर्टी से रेंट लेने का हक ख़वातीन को है। इससे आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि तिजारत करने का, ट्रेड करने का हक ख़वातीन को है। उसके बाद हेलो 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 हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस, और ये सबसे ज़रूरी जो राइट इस्लाम ने ख़वातीन को दिया है वो इनहेरिटेंस का है, क्योंकि विरासत में आपको पता है कि आज भी पाकिस्तान में औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। तो कहाँ 1400 साल पहले बेटियों को हिस्सा दिया जाता, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुद मिसाल कायम की कि ख़वातीन को, बेटियों को अपनी विरासत में हिस्सा दो। ये एक ऐसा इकोनॉमिक राइट है जो वेस्ट में सन 1900 में आया, आज से 100 साल पहले, और पाकिस्तान में अभी भी कई जगहों पे नहीं दिया जाता। प्रैक्टिकली इस्लाम ने ये हक जो है ख़वातीन को दिया है, इकोनॉमिक राइट्स की बात। इसके बाद पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो हम पॉलिटिकल राइट्स में देखते हैं कि ख़वातीन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्लाम ने दिया है। मस्जिद नबवी में हज़रत उमर के दौर खिलाफत में आकर एक औरत उनको कहती है कि उमर, अगर तुम्हें हमने कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कुछ करते देखा तो तुम्हारी गर्दन और मेरा हाथ। खलीफा वक्त को दरबार वक्त में मस्जिद नबवी में औरत आकर सबके सामने कह रही है कि अगर तुम्हें मैंने कुरान के ख़िलाफ़ कुछ करते देखा तो तुम्हारी गर्दन और मेरा हाथ। तो दैट शोज़ कि इस्लाम, और हज़रत उमर ने ये नहीं कहा कि इसको कोड़े मारो कि ये खलीफा के ख़िलाफ़ क्यों बात कर रही है, खलीफा वक्त के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि इसका आज़ादी है, इजहार का हक है इसको। तो ये इस्लाम ने औरतों को पॉलिटिकल हक दिया। और क्या हक दिया, और भी बड़े हकूक़ दिए। औरतों का वोट इस्लाम में काउंट होता है। उसके बाद औरतों को फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, उन पे लाजमी नहीं है कि वो किसी और से पूछे कि जी मैं क्या राय दूँ, वो खुद अपनी मर्जी से जो मर्जी राय रखें सियासी तौर पर, उनको ये हक हासिल। हम ये देखते हैं कि अहले बैत जो है रसूल के घर के जो लोग हैं, उनमें मुख्तलिफ ख़वातीन की मुख्तलिफ आरा हैं। एक ही मसले के ऊपर उम्मे सलमा कोई और बात कहती हैं, हज़रत आयशा और बात कहती हैं, उन दोनों को हक है कि वो अपनी ओपिनियन रख सकें। तो ये हम देखते हैं ओपिनियन का मैटर पॉलिटिकल उसमें। और क्या है,
اور اوپینین کا حق ہے، ووٹ کا حق ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اس کے علاوہ مثالیں آپ دیکھ لیں نا، آپ کو جو ایگزامپلس پولیٹیکل میں مل رہی ہیں، آپ دیکھتے ہو کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کا عام الحزن سے پہلے یہ جو آپ کا شب ابی طالب میں محاصرہ ہوا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں حضرت خدیجہ نے کیا کردار ادا کیا آپ نے دیکھا. اس کے بعد آپ اما عائشہ کو دیکھتے ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ام المومنین، ان کو آپ دیکھتے ہو. حضرت ہم سب کے پہلے لگا دیتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیاست میں باقاعدہ حصہ لیتی تھیں، خلفاء آ کر ان سے مشورہ کرتے تھے، اور حضرت علی کی جب خلافت شروع ہوئی تو حضرت عائشہ اس سے اختلاف کرتی تھی تو آپ جنگ لڑنے گئی. یہ حق تک اب حضرت ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عائشہ جو تھی معاذ اللہ وہ غلط کر رہی تھی. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ عورتوں کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ کیسے جنگ میں اپنی اونٹنی سمیت جاتی، میدان جنگ میں کھڑی ہوئی. تو وہ گئی، لڑی نہیں ہے، لڑائی نہیں کی انہوں نے، کیونکہ بندوں اور عورتوں کی لڑائی ایک پریکٹیکل معاملہ نہیں، پر وہ میدان جنگ میں گئی ہیں اور انہوں نے ایک پولیٹیکل موومنٹ کی ہے، اس کے بعد بھی کی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں عائشہ کو ایکٹیو دیکھتے ہیں. ان کے علاوہ آپ کو جو ایک بہت پیاری مثال ملتی ہے وہ حضرت زینب کبریٰ کی ملتی ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا میدان کربلا میں، تو حضرت زینب نے یزید جو کہ یہ تو ہم نے فریڈم آف ایکسپریشن دیکھی نا کہ عورت نے حضرت عمر کو آ کر کہہ دیا مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کی اور بات ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں یہ مصر کے اندر، یہ شام کے اندر، دمشق کے اندر، ادھر درباروں کے اندر، اور دربار بھی ایسے کہ جہاں پر یزید جو بادشاہ تھا اس وقت کا وہ شراب پی کر تو پڑا ہوتا تھا، اور وہاں پہ نام لے لے کر کہتا تھا کہ جی بتائیں آپ کیا کہنا ہے. وہاں پر آپ نے اپنی لیڈرشپ دکھائی کہ جب کوئی نہیں ہے حق کے لیے بولنے والا، سچ کے لیے بولنے والا، امام حسین کے رسول خدا کے دین کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو حضرت زینب نے وہاں پہ خطبے دیے. آپ وہاں پہ کھڑی ہوئی، وہ کوئی ظلم کرنے لگتا تو آپ کھڑی ہو کے اسے کہتی کہ تمیز کرو کہ ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. آپ نے وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی اپنا دکھایا، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی دکھائی، اور 1 سال تک کس طرح سے آپ نے اس قافلہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا، اس کی حفاظت کی، وہ ہم نے دیکھا ہے. اس کے آگے آپ اور ایگزامپلز آپ کو پولیٹیکل میں ملے گی. یہ آپ کو اسلامک ایگزامپل ملی ہیں پرانی، نئی اس میں آئے تو حضرت فاطمہ جناح جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے سامنے ایک روشن مثال ہے. اس کے بعد اب ریسنٹ پاس میں آؤ تو اسلام کا اگر حق نہ دیا ہوتا تو جو اسلام کی پہلی اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، اس میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو رہی ہیں. بنگلہ دیش جو تیسرا بڑا مسلمان ملک ہے دنیا کا، اس میں 2 وزیر اعظم فیمیل رہی ہیں بار بار، شیخ حسینہ واجد اور شیخ حسینہ واجد ہیں، اور دوسری ہیں آپ کی خالدہ ضیاء صاحبہ، وہ رہی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ کو اسلام میں خواتین کا ایک ایکٹیو رول پولیٹیکلی نظر آتا ہے. اس سے آپ آگے بڑھتے ہو، آپ سوشل میں دیکھو تو آپ سوشل میں دیکھتے ہو، میں نے آپ سے اوپر بھی بات کی، دوبارہ کرتا ہوں کہ شادی کا حق ایک بہت بڑا سوشل معاملہ ہوتا ہے، اور یہ عورتوں کو اس میں کیا کیا حقوق ہیں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. آگے جاتے ہیں، شادی کے بعد شادی ختم کرنے کا، ڈیورس کرنے کا حق. اتنی پیاری ایک مثال ہے ہمارے پاس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میری عورت مجھ سے خلا لے رہی ہے، وہ مجھے ڈیورس کر رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ آپ سفارش کر دیں، کوئی مدد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ کوئی گھر جو ہے وہ بلا وجہ ویران ہو. آپ نے عورت کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اس سے خلا نہ لو. تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس نے آپ سے پوچھا ہے جواب میں کہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا حکم ہے تو وہ مجبوری میں آپ کی بات مان.
اور عورت کو خلا کے معاملے میں مجبور نہیں کیا جانا چاہیے اگر اس کا حق ہے. اگر وہ اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں طلاق چاہتی ہو, اس نے کہا مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے, میں اس کے ساتھ, یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ, مجھے پسند نہیں ہے, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے کہا میرا مشورہ ہے کہ خلا نہ لو. اور اس عورت نے آگے جواب میں کہا کہ اگر آپ کا مشورہ ہے, اب اس میں میں نے دو روایتیں سنی ہیں, مجھے ایگزیکٹ اس میں دونوں ہی باتیں میں نے سنی ہیں. ایک میں نے روایت یہ سنی ہے کہ اس عورت نے پھر طلاق لے لی, خلا لے لی, اور دوسری میں نے سنی ہے کہ پھر اس نے آپ کے مشورے کی وجہ سے نہیں لی. دونوں روایتیں میں نے سنی, پر جو بات اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے بھی حکم نہیں دیا اس معاملے میں, مشورہ دیا. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی خاتون کو فورس کرنے والے کہ تم طلاق لو یا تم طلاق نہ لو؟ سوشلی اسلام نے عورت کو یہ حق دے دیا ہے خلا کا. اس کے آگے ہم چلتے ہیں تو سوشلی جو ایک چیز ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک لعنت بن گئی ہوئی ہے, جہیز. جہیز کو DOWRY, جہیز, ڈاوری. تو جہیز جو کہ ایک غلط چیز ہے, ایک بری چیز ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کتنا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے. بہنوں کی شادیاں کئیوں کی نہیں ہوتی کہ جی جہیز جو تھا وہ نہیں دے سکے تھے. ہم دیکھتے ہیں ماما پوری زندگی کی کمائی اس کے پیچھے جو ہے ان کی صرف ہو جاتی ہے. تو اسلام میں جہیز کا کانسیپٹ نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو جہیز ہے وہ بندہ جو شادی کر رہا ہے وہ لے کر آئے گا, اور وہ لا کر کہے گا کہ میں جس سے شادی کر رہا ہوں اے خاتون, میں تمہارے لیے یہ چیز جہیز میں لائے. تو اسلام کا جہیز اور ہمارا جہیز دیکھیں کتنا فرق ہے. اسلام کہتا ہے کہ بندہ جہیز کی چیزیں لے کر آئے گا. حضرت علی سے جب حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تو حضرت علی اپنی زرہ بیچ کر تو ان کے لیے چیزیں لے کر آئے کہ میں آپ کے لیے لایا ہوں نکاح کے لیے. ہاں, اگر کوئی تحفہ ماں باپ دینا چاہے تو اس میں کوئی منع نہیں ہے, پر یہ حکم بھی نہیں ہے کہ لازماً ماں باپ نے کچھ دینا ہے بیٹی. تو جہیز کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے, یہ سوشل رائٹ ہے عورت کا. آگے آپ ایجوکیشن پہ آ جاؤ تو اس پہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں, اس میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ ایجوکیشن کے اندر ہر مرد مسلمان اور مرد اور عورت پر, ہر مسلمان مرد اور عورت پر حصول تعلیم فرض ہے. اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں. اسلام کی پہلی یونیورسٹی ایک عورت نے بنائی تھی مراکش کے اندر, فاطمہ القادوینی نام تھا شاید ان کا. اس کے بعد حضرت عائشہ خود پڑھایا کرتی تھی, ہم نے سب دیکھا. آگے اسپریچول میں آ جاؤ تو اسپریچول میں یہ ہے کہ کئی مذاہب میں کئی دیگر جگہوں پر عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں, بلکہ اسپریچول میں آپ کو میں کیا کیا نام, اگر میں آپ کو صرف اسلام کے اسپریچول اس کے نام بتانا شروع کر دوں تو آپ کو اسی سے جواب مل جائے گا کہ آپ اسلام میں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ سلام اللہ علیہ کا نام دیکھتے ہو. آپ اسلام میں حضرت رابعہ بصری جو ایک صوفی بزرگ تھیں ان کا نام دیکھتے ہو. آپ اسلام میں حضرت خدیجہ, حضرت مریم, حضرت آسیہ, کیا کیا نہیں آپ کو نام ملتے. پر اگر آپ کو کانکریٹ پوائنٹ چاہیے اسپریچولی تو آپ یہ دیکھو کہ عورتیں جو ہیں ان کی عزت بندوں کے برابر ہے, ان کی عبادت کا ثواب بندوں کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے. So they get the same respect, they get the same dignity and they get the same reward for their good deeds as men get, and they get the same honor that men get. So dignity wise they are equal. So اب جو لوگ کچھ ریسٹرکشن لگاتے ہیں کہ جی اسلام نے تو برابر نہیں دی, کچھ چیزیں اسلام نے منع کی, اس میں عام طور پر جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے وہ چیزیں منع, کچھ چیزیں ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ اسلام کچھ ریسٹرکشنز لگاتا ہے. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھ دوں گا, میں آپ کو ریسٹرکشنز بتا دوں گا اور پھر آپ سے سوال پوچھ دوں گا کہ آپ کے خیال سے یہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے یا یہ ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. ایک ریسٹرکشن ہے کہ خواتین امام مسجد جو ہیں وہ نہیں ہوتی. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ عورتوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ امام مسجد. اب میری اس میں رائے, اور یہ لیکچر میں اس لیے ہے کہ یہ تھوڑا اس میں دین کی بات ہے, یہ کرنی تو ہے, ہم نے ڈسکس تو اس کو کرنا ہے کیونکہ دین کا مسئلہ ہے, پر یہ میں سب سے معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں کیونکہ سلیبس کا حصہ ہے, اس لیے I have to discuss this with you. What are the restrictions? Women cannot lead prayers. Now think about it. Women every month have their menstrual cycle. So they have a period of menstruation. In their period of menstruation,
women are not supposed to offer prayers at all. They are exempt. They have the right of being exempt, which is a good thing, because from what we understand, when women are on their periods, many times women are going through a lot of pain and they're going through a lot of problem. So because of that, women have been exempted from namaz during their menstrual period. Now, if there was a habit of a woman leading prayers, and someday she's on a period and she cannot lead prayers, everybody would know exactly when a woman is having a period and when she's not having a period. Kyunki Imam Sahiba zahiri baat hai, during the period would not be able to lead the prayers. Ab aap mujhe ye soch ke bataएं कि as a person, do you think that women will like the fact कि everybody knows when they are on their period? और ये एक private मामला है, ये एक personal मामला है, तो ये उनके आपस में उनके अपने ऊपर होना चाहिए. ये सारी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है. ये अब आपका डिसीजन. मेरा ये उसमें ख्याल है कि बिकॉज औरतों की इस बात का पर्दा और उसका हिफाजत रखी गई है, औरतों का लिहाज रखा गया है, इसलिए उनको प्रेयर्स बाकायदा लीड करने के लिए कभी नहीं कहा गया कि औरतें जो हैं वो अपनी जमात चाहे करवा लें, बंदों को वो लीड नहीं करती, ताकि बंदों को ये बात ना हो कि अच्छा आज ये नमाज नहीं पढ़ा रही तो शायद शी इज़ ऑन हर मंथली पीरियड्स. उसके बाद दूसरी हम देखते हैं एक है कि जी फाइनेंस का जो मैटर है, पैसों का जो मामला है, इसमें एक औरत नहीं बल्कि 2 औरतें जो हैं उनकी गवाही की ज़रूरत है. कुरान शरीफ के अंदर ये आया है कि एक औरत गवाही के लिए और एक उसको याद कराने के लिए कि वो कुछ भूल ना रही हो. इसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ रीज़न्स दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ी रीज़न ये आती है कि औरतें उस ज़माने में फ़ाइनेंस इतना हैंडल करती नहीं थी, तो उनका इतना एक्सपोजर फाइनेंस का नहीं होता था जितना बंदों का होता था. दूसरी इसकी रीज़न ये दी जाती है कि फाइनेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि जिसमें ख़वातीन का हो सकता है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस तरह से ना हो, या मनी हैंडलिंग क्योंकि घर से बाहर होती थी, उस ज़माने में ख़वातीन घर के अंदर रहती थी, तो शायद उस वजह से उनका एक्सपोजर बराबर ना हो. इस वजह से फाइनेंशियल विटनेस के अंदर उनको हाफ विटनेस डिक्लेयर किया गया. पर अब डिक्लेयर किया गया तो यकीनन देयर आर अदर रीजंस टू इट, एंड आई इनवाइट यू टू एक्सप्लोर. मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा कि और रीजंस क्या आपको मिलती हैं why women are not given equal rights as witnesses in financial cases. फाइनेंशियल केस में औरत की गवाही आती होती है. पर इसी पे हमारे एक उस्ताद ने हमें ये भी बताया था कि जिना के केस में अगर हम देखें तो उसमें बंदे की गवाही चौथाई होती है, इस हिसाब से अगर देखें, क्योंकि अगर एक औरत कह देती है कि जिना हुआ है तो उस एक औरत की गवाही को पूरा माना जाएगा, और अगर किसी ने उस औरत के खिलाफ जिना साबित करना है तो 4 मर्द गवाह आएंगे तो वो एक जिना साबित होगा. तो यहाँ पे तो फिर ऐसे हो गया कि एक औरत की गवाही से जिना साबित, और अगर बंदे साबित करना चाहें तो उनको 4 बंदे चाहिए. तो वो एक केस हमारे एक उस्ताद ने कहा था, मैं उस बहस में नहीं डाल रहा. वायलेशन ऑफ वुमेन राइट्स जो मुसलमान करते हैं, इसमें आप लोग क्विकली इसको खुद ही देख लीजिए. इजिप्ट में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सऊदीया में, बाकी जगहों पर औरतों पर तशद्दुद होता है. सऊदी अरब में उन्हें ड्राइविंग की इजाज़त नहीं देते, उनके शौहर की इजाज़त के बगैर ट्रैवल की इजाज़त नहीं देते. इजिप्ट में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है. पाकिस्तान में कारोकारी, बनी, कुरान से शादी. अफगानिस्तान में औरतों को खुलेआम फिरने की इजाज़त नहीं दी जाती, बुर्के ज़बरदस्ती पहनाए जाते हैं. अब आपका फैसला ये है कि क्या इस्लाम इनमें से किसी चीज़ का हुक्म देता है या नहीं देता. और इस्लाम को और मुसलमानों के किरदार को आप बराबर नहीं कर सकते. इस्लाम का हुक्म औरतों के हुकूक के लिए, मुसलमानों ने औरतों के हुकूक सख्त किए हुए हैं. तो इफ मुस्लिम्स आर नॉट गिविंग वुमेन देयर राइट्स, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मुस्लिम्स, and Muslims need to correct their problems, and we need to tell Muslims to do the right thing, to follow the Quran and the Sunnah, and remember that they are your garments and you are their garments. You are not supposed to mutilate them, you're not supposed to restrict them, and you're not supposed to do stupid practices like karokari and Quran se shadi. With this, we've come to the end of today's lecture as well. Inshallah ta'ala, we'll see you in the next topic in next class. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Dignity of people के अंदर we talked a lot about the honors that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon mankind. But now let's talk about the responsibilities part. And I don't want to talk much about this because there are not a lot of these, to be honest. But the reason I'm talking about this is that
with great power comes great responsibility, right? And dignity of man made responsibility is as important as the honor that Allah has given us. Because Allah has not given these responsibilities to anyone else. Which means that in turn, these responsibilities are also an honor that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us. And the first one is ata'at. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. And ati Allah wa ati Rasul. मुझे रसूल याद नहीं कि अर रसूल है या खाली रसूल है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा, बेहतर है कि ना लिखें अगर आपको कन्फ्यूजन है. अतिउल्लाह, Allah की अताअत करो. Allah says stay obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. That is the prime responsibility that Allah has given human beings, and that shows the dignity of humans, because Allah has not told any other creature to obey Allah. The angels obey Allah not because Allah has told them to, but because they are made in such a way that they naturally obey Allah subhanahu wa ta'ala. And the animals, they follow their animal lusts. Humans are the only ones who willingly obey Allah. اور یہ سمجھے تو بڑی گہری بات ہے کہ جو فرشتہ ہے وہ جو کہتا ہے, شاعر بھی کہتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ فرشتہ اطاعت کرتا ہے کیونکہ اس کو الٹرنیٹو پتہ ہی نہیں. انسان اطاعت کرتا ہے کیونکہ اس کو الٹرنیٹو پتہ ہے, وہ پھر بھی اطاعت کرتا ہے. میرے پاس چوائس ہے کہ میں خدا کی گستاخی کر سکتا ہوں. اگر میں اس چوائس کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہوں تو یہ کمال کی بات. اور یہ وہ کمال ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا. یہ کمال اور کسی مخلوق کو عطا نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے اور پھر بھی ایسے انسان موجود ہیں جو گناہ نہیں کرتے ہیں. جو واقعہ ہم سنتے ہیں کہ شیطان نے جب فسجدوا الا ابلیس, سورہ بقرہ کی 19ویں یا 20ویں آیت میں اللہ سے کہتا ہے, ابلیس کہتا ہے کہ میں انسان کی عبادت نہیں کروں, میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا اور میں اس کو بہکاؤں گا, میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, اچھے راستے پر بیٹھوں گا, اور جو انسان اچھے راستے پہ چلنے لگے گا میں اس کو بہکاؤں گا. تو اللہ اس کو کہتا ہے تم جاؤ, تمہیں میں موقع اور مہلت دیتا ہوں کہ تم انسانوں کو بہکاؤ, اور تم کئی انسانوں کو بہکا لو گے, مگر آخری دم تک کچھ ایسے لوگ رہ جائیں گے کہ جو میری اطاعت کریں گے ہر چیز کے باوجود. اور یہ چیلنج ہے بیسکلی کہ کیا 100% انسان جو ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے, یا ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہیں گے جو شیطان کے بہکاوے سے بچ کے رہیں گے. تو یہ اوبیڈینس جو ہے یہ اللہ نے ہمیں انسان کو یہ شرف جو ہے حاصل جو ہے وہ دیا. دوسرا جو ہے وہ ہے ٹرسٹ آنرنگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. ٹرسٹ آنرنگ وہی جو میں نے امانت کی بات کی ایز این آنر, دیٹ از آلسو رسپانسبلٹی کہ جتنا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ امانت ہے جو ہم نے واپس کرنی ہے. اور حسبہ وہ ہے حساب کتاب. ظاہری بات ہے ایک بندہ ہے جس پہ آپ کو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے, اس سے آپ حساب تو نہیں مانگتے. اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ ہم سے اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے, حسبہ کرتا ہے, حساب لیتا ہے کہ جتنی چیزیں اس نے ہمیں دی تھی ان کا ہم نے کیا کیا, جو علم دیا تھا, جو جوانی دی, جو طاقت دی تھی, جو قوت دی تھی, ہر چیز کا خدا تعالیٰ ہم سے حساب لے گا. So this is part of our responsibilities. The next lecture is going to be about Islamic culture. And I just want to briefly talk about this, اور اگلی کلاس میں اس کو ڈیٹیل میں کور کریں گے. ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشنز دیکھ لیں گے, کلچر ہوتا کیا, اور اس کے بعد اس کے 3 ایسپیکٹس, بیسس کیا ہے کلچر اور سویلائزیشن کی, اس کے مختلف پہلو کیا ہے, ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کیا ہیں, ڈفرینٹ ایسپیکٹس کیا ہیں, اور آخر میں یہ کہ اس کے ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. تو یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کرتے ہیں. سی یو دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد مرتضیٰ once here with you again, once again here with you. اور سردی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور wasn't feeling very well as well, but I thought that these lectures are very important to please well be here and deliver the lecture on the dignity of people in Islam. That is again an entire chapter, and again you will notice اسلامک اسٹڈیز میں جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے.
یا وہ ہمیں ہماری پروفیشنل ڈیوٹیز جو ہوں گی یا سول سرونٹس اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، یا وہ ہمیں جو ویسٹ کے اندر یا دنیا میں اسلام کی پرسیپشن ہے اس کے مطابق ہمیں سمجھاتے ہیں کوئی چیز اس کے بارے میں، یا پھر وہ ہمیں جو گورننس کے طریقے ہیں اسلام کے اس کے اوپر بریفنگ دیتے ہیں. کہ 3 زیادہ میجر فوکسز ہیں. اور ڈگنیٹی آف مین، ڈگنیٹی آف وومن، ڈگنیٹی آف مین ہے سلیبس کے اندر، ڈگنیٹی آف کیا ہو گیا بھائی، ڈگنیٹی آف مین، پر ہم نے اس کو ڈگنیٹی آف پیپل کر دیا ہے بیکاز اٹ ساؤنڈس نائسر. بجائے آپ ڈگنیٹی آف مین کی بات کرو تو آپ ڈگنیٹی آف پیپل کی بات کر لیتے ہو، سب اس میں شامل ہے. ویمن رائٹس کا علیحدہ بھی ہے ٹاپک جو ہم کور کر چکے ہیں، اور ڈگنیٹی آف مین کے اوپر ابھی آج کا لیکچر ہم کریں گے، بات کریں گے اس کے اوپر، جس میں میں بیسکلی صرف 2 چیزیں ڈسکس کروں گا which are the honors that اللہ سبحانہ وتعالیٰ has given human beings and the responsibilities. میرا آپ کو پڑھانے کے اندر ایک یہ کانسٹنٹ تھیم رہی ہے تقریباً کہ ہر چیز کو ہم ہیڈنگز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور عموماً اگر کوئی ٹاپک ہے جیسے ڈگنیٹی آف مین کا ٹاپک ہے تو اس میں آپ چاہیں تو 40-50 چیزیں لکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا عطا کی ہیں. جو اس میں بیسک ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں ڈسکس کروں گا کیونکہ وہ آپ کو یا خود بھی پتہ ہوں گی، یا مجھے یہ یقین ہے کہ آپ لوگ CSS اسلامک اسٹڈیز کی کوئی بک بھی کنسلٹ کر رہے ہوں گے تو وہ بک کے اندر عام طور پہ لکھی ہوتی ہیں زیادہ تر، جس طرح کہ اللہ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی، اللہ نے ہمیں 2 پیروں پہ چلنے کی صلاحیت دی، اللہ نے ہمیں گھر بنانے کی صلاحیت دی، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی، مستقبل کے لیے کوئی لایا عمل طے کرنے کی، آخرت کے بارے میں سوچنے کی ہمیں طاقت عطا کی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی. کوئی اور مخلوق جو نظر آتی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو آخرت اندیش ہو، جو قیامت کے بارے میں سوچ سکے، جو خدا کے بارے میں سوچ سکے. حتیٰ کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کو جانتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں. انسان کو یہ ایک اللہ نے عطا کیا ہے کہ وہ a living example of his attributes, and we reflect Allah in a lot of ways. So that khilafat Allah has given us, and that's why we are very dignified. What Baba Bulle Shah says, that masjid dha de, mandir dha de jo kuch dhenda, ek bande da dil na dhawi, mera Rab dila vich rehta. So that is what we see with the khilafat, that every human being is in himself a representative of Allah, is in himself a manifestation of Allah. تو آپ کسی انسان کو جب تکلیف پہنچائیں تو سوچیں کہ آپ اللہ کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے اس انسان کو اپنا مظہر بنا کے بھیجا ہے، اپنا ایک مخلوق کے اندر اپنا ایک ریفلیکشن بنا کے بھیجا ہے، اس کو اپنی صفات سے نوازا ہے. تو یہ خلافت جو ہے that is a huge point in the dignity of man. The third point is amanat. The honor of amanat. امانت کا جو لٹری مطلب ہے، بہت ہم نے اس کے اوپر بھی ڈسکشن جو ہے وہ کر چکے ہیں. It literally means trust, and the idea is کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا کچھ ہمیں دیا ہے وہ ایک امانت کے طور پہ دیا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. یہ دنیا جس میں ہم آئے ہیں، یہ جسم جو اس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے واپس لے لے گا. اور ہمیں اللہ نے یہ ایک آنر دیا ہے کہ اللہ نے اتنی قیمتی چیز جان اس نے ہمیں دے دی کہ اس کے ساتھ جو مرضی کرو، اچھا کرو، برا کرو، اس کا فائدہ اٹھاؤ، نقصان کرو، گناہ کرو، ثواب کرو، اللہ نے وہ ہمارے بس میں دے دیا. کتنا بڑا آنر ہے. یہ جسم اللہ نے بنایا، اچھا بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے خلق کیا. تو اب یہ جسم اللہ نے بنا کر ہمیں دے دیا کہ اس جسم کے ساتھ جو مرضی کرو، یہ ہاتھ تمہیں دے دیے ان کے ساتھ جو مرضی کرو، یہ زبان دے دی اس سے جو مرضی بات کرو، اور ہمارے اوپر یہ اختیار چھوڑ دیا. یہ امانت ہمیں دے دی کہ ہم اس امانت کے ساتھ خیانت بھی کر سکتے ہیں اور اس کو امانت داری سے بھی رکھ سکتے ہیں. تو کتنا اللہ کا یہ ہم پر کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ امانت بخشی. اس کے بعد اللہ نے ہمیں فطرہ جو ہے اس کی 2-3 مطلب نکل سکتے ہیں. ایک تو سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی فطرت پہ بنایا، یعنی کہ وی آر اے ریفلیکشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس سے بڑا آنر تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ وی آر اے ریفلیکشن آف اللہ.
جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا کہ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہے ہم، اللہ کی فطرت پہ ہمیں بنایا گیا ہے، تو یہ ایک جو ہے بہت آنر کی بات ہے ہمارے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اس میں فطرہ پہ مزید بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں علم دیا، اور قرآن شریف میں اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ میں نے یعنی کہ اللہ نے سکھا دیے آدم کو ہر چیز کے نام۔ تو وہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ علم جو ہے اس سے بڑی طاقت تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، عالمین میں علم سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں ہے۔ ہمیں حضرت سلیمان کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ان کے دربار میں ایک جن تھا، اور ان کے دربار میں جن ہوا کرتے تھے، اور ایک رانی تھی، سبا نام تھا اس کا، میرے خیال سے سبا نام تھا یا سنا نام تھا، ان دو میں سے ایک نام تھا۔ تو یمن سے وہ آ رہی تھی، شاید سنا اس کا شہر تھا اور سبا اس کا نام تھا۔ تو وہ آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو سرپرائز کرنے کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے اس کا تخت اس کے شہر سے اٹھا کر کوئی ادھر لے آئے۔ تو اس جن نے کہا کہ میں ایک دن کے اندر بھاگ کے جا کے اس تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو بڑی زبردست بات ہے، پر پھر وہاں پہ کوئی اور موجود تھا جس نے کہا کہ جن کے پاس طاقت ہے پر میرے پاس علم ہے، اور اس نے کہا کہ جی میں آپ کے پلک جھپکتے اس کو یہاں لا دوں گا۔ اب وہ یہ واقعہ جو ہے اس کی ہسٹوریکل اوتھینٹسٹی کیا ہے یا اس کا اصل پس منظر کیا ہے اس سے میں آگاہ نہیں ہوں، پر اتنا مجھے معلوم ہے کہ علم کی طاقت جو ہے وہ دنیا کی تمام تر طاقتوں سے زیادہ ہے، اور یہ علم ہی ہے جس نے آج انسان کو موت سے لڑنے کا بھی حوصلہ دے دیا، آسمانوں میں اڑنے کی طاقت بھی دے دی، چاند پر پہنچنے کی طاقت بھی دے دی، زمین کے اندر سے تیل کے ذخیرے اور معدنیات نکالنے کی طاقت بھی دے دی۔ تو knowledge is something that is an honor upon humans generally. And last but not the least, of course, we are masjood or malaik. مسجود means جس کو سجدہ کیا جائے، ملائک means angels۔ مسجود ملائک کا مطلب یہ ہے کہ ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ آنر بخشا ہے۔ This is part of the dignity of human beings, that human beings do not need to prostrate before anyone other than Allah۔ اللہ کے علاوہ ہم پر کسی کا سجدہ واجب نہیں ہے، کوئی سجدہ، کوئی تقریب، کوئی عزت ہم دینے سے انکار کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لا غالب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا اوپر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو سجدے کے قابل ہو اللہ کے علاوہ، مگر ہمارے سے نیچے ایسی مخلوقات ہیں کہ جو ہمیں سجدہ کرتی ہیں، جن میں نہ صرف یہ کہ جانور جو ہیں وہ ہمارے تابع ہیں، ہم گھوڑے کو چاہیں تو گھوڑے پہ سواری شروع کر دیں، ہم یہ بکریاں پال لیں، ہم کوئی بھی جانور ہو، لوگوں نے شیر پالے ہوتے ہیں، تو ہر جانور کو اللہ نے ہمارے تابع کیا ہے۔ حتیٰ کہ ملائکہ جو ایک سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے، وہ ملائکہ بھی ہمیں سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی یہ کہا کہ میں نے آدم کا مجسمہ بنایا، تم آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، اور ابلیس کے علاوہ سب نے آدم کو سجدہ کیا، یعنی کہ جو ابلیس اس لیے شیطان نہیں بنا کیونکہ اس نے اللہ کا انکار کیا، وہ اس لیے شیطان بنا کیونکہ اس نے ہمیں سجدے سے انکار کیا۔ تو یہ اللہ نے انسان کو ایک طاقت دی ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین جو مخلوق ہے، دنیا کی مطلب عالمین کی جو سب سے طاقتور مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ تو اس سے بڑا آنر اللہ جو ہے تعالی ہمیں کیا دے سکتا تھا۔ آیات ان ٹاپکس کی جو ہے وہ دیکھ لیجئے۔ کراؤن آف کریشن کی میں نے بات کی، آیت میں نے پہلے بھی پڑھی، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ تو میں فرق والی سورہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ دس از another سورہ،
فرق صورت ہے, یہ صورت میرے ذہن سے نکل گئی. بہرحال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں خلق کیا. تو کراؤن آف کریشن کے اوپر یہ جو آیت ہے یہ آ جاتی ہے. اس کے بعد خلافت, اس کے بعد ڈگنیٹی آف مین کے اوپر ایک اور آیت ہے, فطرت میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, بے شک ہم نے بنی آدم کو وَلَقَدْ کرمنا ہم نے آنر بخشا, اکرام بخشا. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا صاحب اکرام آدمی ہے, بڑا کرامت والا آدمی ہے. تو یہ وہ کرمنا ہے کہ ہم نے کرامت بخشی, ہم نے اکرام بخشا, ہم نے عزت بخشی, ہم نے تکریم کی بنی آدم کی. we have dignified or we have honored the sons of Adam, the Bani Adam. And then in the same ayat, actually in the same ayat as this, Allah Ta'ala uses the word فَضَّلْنَاهُمْ, کہ ہم نے ان کو فضل بخشا, ہم نے ان کو طاقت بخشی, ہم نے ان پر فضیلت کی. اینڈ دین خلافت کے لیے جو آیت میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے, غالباً 19ویں آیت ہے, بٹ آئی ایم ناٹ شیور, تو اس کو چیک کر لیجیے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, بے شک ہم نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. اس کے بعد کچھ اور آنرز جو اللہ نے دیے ہیں, 32 سورہ کی 9ویں آیت ہے, ثم سواہ ونفخ فیہ من روح جو بات ہو رہی ہے یہ ہے کہ اللہ نے اپنی روح انسان کے اندر ڈالی. ثم سواہ ونفخ, اور ہم نے ڈالی فیہ ان کے اندر من روح, اپنے میں سے روح اس کے اندر ڈال دی, روحی. تو وہ اللہ جو ہے اس نے ہمارے اندر اپنی روح ڈالی. یہ بہت آنر کی بات ہے. اور آخری جو آنر میں ڈسکس کروں گا وہ ہے طاقت یا ماسٹری یا کمانڈ, کہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے تابع کر دی اللہ نے. ہم ہواؤں کو بھی اپنے قابو میں کر سکتے ہیں, کبھی ہم ہوا سے بجلی نکال لیتے ہیں, کبھی بہتے دریا میں سے بجلی نکال لیتے ہیں, کبھی سمندر کے اوپر بڑے بڑے ٹینکرز اور بڑے بڑے شپس چلا دیتے ہیں, کبھی آسمان کے اوپر اپنی اسپیس شٹلز بھیج دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے ہر چیز کے اوپر ایک قدرت اور ایک طاقت جو ہے وہ نوازی ہے. اور یہ اللہ 31 سورہ کی 20ویں آیت کے اندر ذکر کرتا ہے کہ do you not see that Allah has made subservient to you everything that is in the heavens and the earth. اللہ نے heavens and earth کی ہر چیز کو ہمارے subservient کر دیا ہے, اس کو ہمارے استعمال کے لیے کر دیا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں آنرز بخشے ہیں. یہ بھی بڑا آنر ہے کہ ہماری جو عزت ہے وہ اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ ہم گورے ہیں یا کالے ہیں, لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں, امیر ہیں یا غریب ہیں, صحت مند ہیں یا بیمار ہیں, بڑے قابل ہیں یا ہم کم قابل ہیں, بڑے لائق ہیں یا ہم نالائق ہیں. جو بھی یہ باتیں ہیں یہ ساری ہماری فرض تک کی. اللہ کے نزدیک ہم سب جو ہیں وہ برابر ہیں, ہم سب اس کے بندے ہیں, ہم سب جزا اور سزا کے مستحق ہیں. ہم سب کو اللہ نے اپنا جو ہے عزت اور تکریم جو ہے وہ بخشی ہے. which is why when we read the surah and the ayat on human rights, we saw the same thing, that all human beings have human rights and these rights are inalienable. A very good example of this comes from Surah Abasa, which is the first surah of the 30th para, جو 30واں پارہ ہے. اور عام طور پہ کئی لوگ ہیں جو 30ویں پارے سے قرآن شریف جو تھی بچپن میں وہ پڑھنا شروع کرتے تھے. تو وہ جو پہلی سورت پڑھتے ہیں 30ویں پارے کے اندر, وہ سورہ عباسہ ہے, 80ویں سورت ہے. ٹوٹل 114 سورتیں ہیں قرآن کی, اور اس میں سے تقریباً آپ کی 34 سورت جو ہیں یہ 30ویں پارے کے اندر ہی آ جاتی ہیں. اور 80th سورہ جو ہے وہ ایسا کا مطلب ہوتا ہے فراؤن کرنا, کسی پر کراہت کا اظہار کرنا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں وہاں کے بڑے امیر جو تھے امیہ بن خلف, سب کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. تو ایک صحابی رسول جو ہے جو اندھے تھے وہ آئے اور انہوں نے بیچ میں انٹرپٹ کیا رسول خدا کو. تو رسول خدا نے وہاں پہ نا تھوڑا سا یوں اظہار کیا کہ جیسے کہ وہ ناخوش تھے, فراؤن کیا انہوں نے, اور تھوڑا سا فراؤن کر کے تو مڑ کے تو واپس قریش سے بات شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات رسول خدا کے کردار سے بڑی مختلف ہے, کیونکہ یہ کردار نہیں ہے ہمارے آقا کا. تو اسی لیے اللہ نے یہاں پہ کہا اباسا, کہ اباسا کا مطلب کہ وہ مڑ گیا. حالانکہ باقی قرآن میں اللہ کہتا ہے اے رسول تم یہ کرو, اے رسول تم نے یہ کیا, اے رسول تمہاری یہ بات. پر سورہ اباسا میں اللہ کہتا ہے کہ وہ مڑ گیا کوئی.
وہ مڑ گیا اور اس نے he frowned and turned away جب ایک اندھا آدمی نابینا آدمی اس کے پاس آیا، حالانکہ اللہ نے اس کو ناپسند کیا اور کہا کہ اس نابینا غریب آدمی کا کامل ایمان لانا اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے بجائے ان امیروں کے اور ان طاقتور لوگوں کے کمزور ایمان کے. اور این وہی ہوا کہ وہ نابینا شخص جو ہے وہ بعد میں ایک بہت جید صحابی رسول بنے، اور مدینہ کے اندر تبلیغ اسلام جو ہے اس میں ان کا ایک بہت بڑا رول رہا، اور جو لوگ دوسرے تھے جن کو رسول خدا سمجھانے کے لیے ان سے مڑے تھے وہ آخری دم تک ان میں سے کئی ہیں جو اسلام نہ لائے. تو یہ ہمیں خدا کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ بتاتا ہے. ڈگنیٹی آف مین اس سے بہتر آپ کو اس سے زیادہ بہتر پوائنٹس اس میں نہیں مل سکتے کہ ہر انسان خدا کی نظر میں برابر ہے. اگلی بار جو رسپانسبلٹیز اللہ نے انسان کو دیا اس کو ڈسکس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر السلام علیکم. I'm sorry اگر میری آواز تھوڑی آج آہستہ ہے کیونکہ میری طبیعت اتنی صحیح نہیں تھی پچھلے دنوں، تو ابھی I'm still recovering، تو تھوڑا اس کی وجہ سے شاید آپ لوگوں کو دشواری ہوئی. I'm really sorry for that. I hope you can forgive me، اور ضرور اپنی دعاؤں کے اندر مجھے جو ہے وہ یاد رکھا کریں. دعائیں ان پہ فائدہ کرتی ہیں. بہرحال ہم بات کر رہے تھے ہیومن رائٹس کی، اور ہم ویسٹ میں ہیومن رائٹس کو ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا، اور یہ بات میں دوبارہ بتا دوں کہ آپ کے دو ٹاپکس کور ہو رہے ہیں یہاں پہ. ایک تو ہیومن رائٹس کا ٹاپک، اور دوسرا آپ کا اسلام اور ویسٹ کی کمپیریزن اور انفلوئنس کا ٹاپک. تیسرا آپ کا بلکہ ماڈرن پرابلمز اور اسلام کا ٹاپک، سب اس کے اندر آپ کا، اس میں سے آپ سب کے لیے سیکھ سکتے ہو. اچھا جی، پرابلمز کیا ہیں ویسٹ کے اندر ہیومن رائٹس کے؟ ویسٹ میں اس بات کو سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں بتا دیا تھا کہ کیا کیا ہیومن رائٹس ہیں ویسٹ کے اندر، کیا ان کا ارتقاء ہوا ہے. اور آج ہیومن رائٹس کیا ہیں وہ آپ UDHR کی ویب سائٹ سے دیکھ لیجئے. یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے اندر جو 10-15 اس کے اندر ہیومن رائٹس آپ کو ملتے ہیں، یاد رہتے ہیں جو 10-15، وہ آپ کے لیے کافی ہیں. رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو فریڈم، رائٹ ٹو ریلیجن، رائٹ ٹو فریڈم فرام پرسیکیوشن، یہ آپ کی اس کی بیسک فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ سارے، فریڈم آف اسمبلی، کسی جگہ کے اوپر اجتماع کرنا، کسی جگہ کے اوپر پروٹیسٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہونا، وہ آپ کا ایک بنیادی حق ہے. تو وہ سارے آپ کو دیے گئے. اچھا، اب ویسٹ میں دو مسائل ہوتے ہیں، ٹائپس آف مسائل ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے. پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہیومن رائٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں اور جب سب کچھ پرفیکٹ چل رہا ہے، تو جب آپ کے ان کے مطابق، ویسٹ کے مطابق ایوری تھنگ از ورکنگ پرفیکٹلی، اور سب سٹارز ہیں اور سب بہترین، دنیا جو ہے وہ بڑی اچھی چل رہی ہے، تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو مسائل ویسٹ کو آتے ہیں. پہلا مسئلہ آپ کو یہ آتا ہے کہ ان کے حقوق بہت انفرادی ہیں. So the rights in the West are very individualistic, which means that society might suffer, family life might suffer. Now I'll give you a quick understanding of what I'm trying to say here. For example, I have the right to marry, right? I also have the right to divorce. In Islam, we would say that you have the right to divorce, but we will put a lot of conditions on that right to divorce so that your children who have a right to a family are not hurt or not devoid of that right, are not denied that right unnecessarily. In the West, that doesn't happen. In the West, if you want a divorce, then you get a divorce, regardless of whether your child's right to a family is hurt or not. So the preference towards self-fulfillment and individualistic motives is higher in the West. They would sacrifice family rights and social rights for individual rights. So in the West, individual rights are very, very prominent, and they're very important. Sorry for that. So that's the first and the biggest problem with human rights in the West. The second one is that in the West you get rights without getting responsibilities. This is closely linked to the first one, and this means that you will be given a right, but it is all about what rights are we getting. As a man, what rights do I get? As a woman, what rights do I get? As a child, what rights do I get? As an old person, what right do I get? It's a lot about getting rights and very little about giving back.
جس کو بڑے مشہور فکرے میں جان ایف کینیڈی جو امریکی صدر ہے اس نے کہا تھا کہ پلیز آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو, ask what you can do for your country. And the idea behind this saying is the same, that a lot of the times in the West, people take their human rights for granted. People take their human rights as something that comes to them naturally without them having to do something about it. Whereas in reality, that is not true. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. اگر آپ کو حقوق مل رہے ہیں تو ان حقوق کے ساتھ آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی پڑتی ہیں, جو ذمہ داریوں کا شاید مغرب میں لوگوں کو اتنی اچھی طرح سے ادراک نہیں ہے. So this happens when human rights in the West are working. So the question is, what happens when human rights in the West do not work? And that happens very frequently. We saw this in 1945 when Adolf Hitler was killing people in Europe. 1944 basically, 3 or 4. We also saw this in gross human rights violations, جس طرح ویتنام کے اندر جو امریکہ نے ظلم کیا ہے, یا اس کے بعد عراق کے اندر, افغانستان کے اندر. اس کے علاوہ دنیا میں ہزاروں آپ کو ایسی مثالیں ملتی ہیں جو بوسنیا کے اندر ہوا رشیا کے ہاتھوں, جو چائنا کر رہا ہے اوگرز کے ساتھ. تو اس سارے سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ویسٹ کے ماڈل جو دنیا کو دیا ہے, اس دنیا کے نئے ماڈل کے اندر ہیومن رائٹس نہیں بھی مانے جاتے. تو اس میں کیا کیا مسائل آتے ہیں؟ اس میں پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہیومن رائٹ پروویژن از ویری irregular. آپ کو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہر بندے کو وہی حق برابری میں ہر بار ملے گا. مثال کے طور پر اگر آج وہ کہتے ہیں کہ جی سب انسان برابر ہے, really sorry for this, آج اگر وہ کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں, اور کل کو امریکہ کو ایک پاکستانی کی, ایک اٹالین کی اور ایک امریکی کی جان بچانا ہوتی, تو وہ سب سے پہلے امریکی کی جان بچائے گا, پھر اٹالین کی جان بچائے گا, پھر پاکستانی کی جان بچائے گا. کیوں؟ کیونکہ کہنے کو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی سب انسان برابر ہے, پر حقیقی معنوں میں اس کو شاید امپلیمنٹ کرنا اتنا پاسبل نہیں ہوتا. سو بڑی پیچی امپلیمنٹیشن ہے, کہیں پہ ہوتی ہے کہیں پہ نہیں ہوتی. دس irregularity is first problem. The second problem is it's very myopic. بڑا نا آج کو دیکھتا ہے. یہ اگر آج ہے نا تو جو نظریں ہیں آپ کی, اس کی نظریں بھی بنا دیتے ہیں. یہ ہمیں ہو گئی. تو جو نظریں ہیں آپ کی ویسٹ کی, وہ پورا کی پوری چیز نہیں دیکھتی, وہ فوکس کرتی ہیں صرف ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر, اور وہ ہے اپنا آج. آج میں کس چیز سے خوش ہوں. اس کی میں آپ کو مثال یہ دے سکتا ہوں مایوپک ہونے کی, کہ ایک عادت ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے لانگ ٹرم کے اندر, پر آج آپ کو وہ بڑی خوشی دے سکتی ہے. مثال کے طور پر شراب پینا. اسلام کہے گا کہ شراب آپ پر حرام ہے, چاہے جب بھی ہو, جتنی بھی ہو. مغرب کہے گا کہ نہیں, اگر آپ ایڈلٹ ہو تو آپ تھوڑی شراب پی لو, کچھ نہیں ہوتا. سوال یہ بنتا ہے کہ آج آپ شراب پینے کی اجازت بندے کو اس لیے دے دو کہ جی تم آزاد ہو, اور انڈیویجول رائٹس ہیں اور ہیومن رائٹس ہیں, آپ کا ہیومن رائٹ ہے کہ آپ جو چاہو کھاؤ پیو, تو آپ شراب پی سکتے ہو. یہ ایک بہت تنگ نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں چیز کو, مایوپک طریقے سے دیکھ رہے ہیں چیز کو. براڈر ٹرم میں دیکھو گے, براڈلی دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شراب پینے سے کتنے نقصان ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, معاشرہ کتنا خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اور وہ چیز آپ نے نہیں دیکھی. جب وہ نہیں دیکھی, اگر آپ وہ دیکھ لیتے کہ دور اندیشی سے دیکھتے کہ مستقبل میں اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اوور آل سوسائٹی کے لیے بہتر ہے کہ مایوپک نہ ہوا جائے اور شراب کو بین رکھا جائے. پر ہیومن رائٹس کا مسئلہ ویسٹ میں یہ ہے کہ وہ اتنا لانگ ٹرم کا سوچتے نہیں, وہ بہت دور کا نہیں دیکھتے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آج انسان کا کیا کرنے کا دل چاہ رہا ہے, اور جو اس کا کرنے کا دل چاہ رہا ہے اس کو حق ہونا چاہیے کہ وہ ہر وہ چیز کر سکے جو اس کا کرنے کا دل چاہ رہا ہے. اگر وہ شراب پینا چاہتا ہے وہ شراب پی لے, اگر وہ کوئی کسی پارٹی پہ جانا چاہتا ہے, کوئی ڈسکو پہ جانا چاہتا ہے, وہ چلا جائے. ویسٹ میں روکا نہیں جاتا, جس کی وجہ سے اس وقت وہ آدمی بڑا خوش ہوگا کہ مجھے میرے حقوق مل گئے ہیں. پر 10 سال بعد, 20 سال بعد جب اس کا کیا اس کے سامنے آئے گا, اس وقت اس کو تکلیف ہوگی اور اس کو احساس ہوگا کہ کاش مجھے اس وقت
حکومت نے یہ غلط کام کرنے سے روک دیا ہوتا. آخری بات جس کی وجہ سے ہیومن رائٹس ویسٹ میں مسئلہ کرتے ہیں وہ ہے امینڈیبلٹی. اور یہ بہت سادی سی بات ہے. جو قانون انسان بنائے گا وہ قانون انسان بدل بھی سکتا ہے. اینڈ اسی طرح جس طرح انسانوں نے مل کر ہیومن رائٹس کا لا بنایا ہے اور انسان ہی مل کے اس کو بدل بھی سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ویسٹ کے اندر کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہ اپنے پچھلے ہیومن رائٹس لا کو بدل دیتے ہیں. پہلے جب ہیومن رائٹس کی بات ہوتی تھی تو یہ گے میرجز وغیرہ کا مسئلہ جو ہے اور فتنہ ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا. اب کیا ہوا کہ جب لوگوں نے پھر کہا کہ جی جب ہم کسی بھی لڑکی کے ساتھ کبھی بھی گھوم سکتے ہیں پھر ہمیں کسی لڑکے کے ساتھ بھی گھومنے کی اجازت ہونی چاہیے. امریکہ کہہ رہا ٹھیک ہے, امریکہ نے کہا ٹھیک ہے. پھر ان کا جی اگر ہم لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں تو ہمیں لڑکوں سے شادی کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. اب امریکہ کی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے, آپ جو چاہو کر لو. تو آپ روکو گے کہاں پر؟ یہ تو ایسے ہو گیا کہ آج اتنے ہیومن رائٹس ہیں, کل کسی دھکے سے اور لے لیے, پرسوں دھکے سے اور لے لیے, اس سے اگلے دھکے سے اور لے لیے, کرتے 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 یہ تو آپ کا پورا جو ہے کوئی کنسسٹنسی نہیں رہے گی, سارا سسٹم ہی ہر وقت چینج ہوتا رہے گا. تو یہ امینڈیبلٹی جو ہے یہ انٹرنیشنل لا میں آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سمپل سی ہے کہ جو قانون ہے وہ انسان کا بنایا ہوا ہے, انسان کا قانون بدلا جا سکتا ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ بات کریں گے ہیومن رائٹس ان اسلام کے اوپر. السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم with the supplementary lecture on human rights in Islam. Muhammad Mirza is once again here with you. And what I wanted to talk about in this supplementary lecture is the evolution of human rights in Islam. So in the last lecture we talked about how human rights have evolved in the West and how the West has dealt with the problem of human rights. And we also talked about a list of human rights that Islam gives. We talked about 9 or 10 human rights that Islam talks about. In today's lecture, I want to talk about how human rights have changed over the course of Islam's history. فقرها عليهم 7 ليال و8 أيام هجوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم Of Islam from Makkah to message that he gives us, some new teaching that he